نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی آخرت کی کامیابی اور دنیا کے حالات کا بننا یہ دین کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے، اور دین کو اللہ تبارک و تعالی نے محنت کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے. جب دین کی محنت ہوگی تو دین آئے گا، جب دین آئے گا تو دین میں اللہ پاک نے یہ بات رکھی ہے، دین دیا اس لیے ہے تاکہ آخرت میں آدمی کامیاب ہو جائے، انسان کامیاب ہو جائے. چونکہ حقیقی کامیابی آخرت کی ہے، اس لیے کامیابی کے تعلق عقل آخرت سے جوڑتے ہیں، اور دنیا میں آدمی کے حالات بن جائیں گے. دنیا میں کامیابی و ناکامی جو ہے یہ مجازی چیز ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وجہ اس یہ ہے کہ کامیابی کی تعریف میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ پھر آدمی کو ایسی زندگی ملے جس کے بعد میں موت نہ آئے. کامیابی کی تعریف ہے کہ عز بلا فقر، غنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وبقاء بلا فناء. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو مشکات کے شارح ہیں، مشکات شریف کے، انہوں نے یہ تعریف فرمائی ہے فلاح کی کہ ایسا غنا آدمی کو ملے کہ جس کے بعد میں فقیری نہ آئے، اور ایسی عزت ملے کہ اس کے بعد میں ذلت نہ ہو، اور ایسا بقا مل جائے، ایسا دوام مل جائے، ایسی ہمیشگی مل جائے کہ اس کے بعد میں فنا نہ ہو. تو ظاہر ہے کہ کامیابی کی یہ تعریف دنیا میں تو چل نہیں سکتی. کسی کو بھی ایسا بقا نہیں ہے کہ جس کے بعد میں فنا نہ ہو، اور کسی کو کتنی عزت ملے ختم ہو جاتی ہے، اور کسی کو کتنی غنا اور مالداری مل جائے، آدمی یا تو وہ چیز چھین لی جاتی ہے یا آدمی اس سے ہٹا لیا جاتا ہے. تو آخرت میں ہوتی ہے کامیابی. البتہ دنیا کے اندر ہوتے ہیں حالات. صرف دنیا میں حالات کے موافق ہونے کو کامیابی سے تعبیر کرتے ہیں کہ دنیا کی بھی کامیابی، کہ آدمی کے جو حالات ہیں ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور حالات اس کے فیور میں چلتے رہتے ہیں، موافقت میں چلتے رہتے ہیں. ویسے اصول اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ حالات میں نشو و فراز ہے. حالات کے خالق بھی اللہ ہی ہے، ہمارے بھی خالق اللہ ہے، اور حالات کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. جیسے ہم مخلوق ویسے ہمارے احوال بھی مخلوق، اور ہر ایک اپنے اپنے حال میں ہوتا ہے. اور اس مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نرم اور گرم سب کے ساتھ میں رکھے ہوئے ہیں. ہر آدمی کے ساتھ میں سخت نعمتوں کے حالات بھی ہیں، اور ہر آدمی کے ساتھ میں تکلیفوں کے حالات بھی ہوں گے. یہ دنیا کا نظام ایسا ہے، چونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان دو ہی چیزوں سے لیا جاتا ہے. اصل امتحان ہے احکام پر جمنے نہیں جمنے کا، کہ کون جمتا ہے کون نہیں جمتا. اور یہ احکام پر جمنے نہیں جمنے کا امتحان دو شکلوں سے لیا جاتا ہے، نعمتوں سے اور تکلیفوں سے. کہ نعمتوں میں حکم پر جمتا ہے کہ نہیں جمتا یہ دیکھا جاتا ہے، تکلیفوں میں حکم پر جمتا ہے کہ نہیں جمتا، مصیبتوں میں یہ دیکھا جاتا ہے. حکم پر جمنا نہیں جمنا یہ دیکھی جانے والی چیز ہے. اسی وجہ سے نیک لوگ ہوں تو صرف کسی کا نیک ہو جانا اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ پریشان نہیں ہوگا. نیک لوگ بہت پریشان ہوئے ہیں، اور وہ پریشانی ان کی ظاہری رہتی ہے، حقیقی پریشانی نہیں ہوتی. حقیقی پریشانی نام ہے قلبی پریشانی کا، ذہنی اذیت کا، دل منتشر ہو جانے کا، اور اس کا اثر آدمی کے دین پر پڑنے کا. جس پریشانی کا اثر آدمی کے دین پر پڑے وہ واقعی پریشان ہے، اور جس پریشانی کا اثر آدمی کے ظاہر پر تک ہو، مادی اعتبار سے کوئی نقصان ہو گیا، بیماریاں چل رہی ہیں، اس کو صورتاً پریشانی کہتے ہیں، حقیقتاً پریشانی نہیں کہتے. تو حالات تو میرے دوستوں رکھے ہوئے سب کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سب سے پہلے یہ فرما دیا کہ ہم نے سب کا مقدر بنا دیا ہے. وہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ چیز پہلے سے ڈیسائیڈ ہے، طے شدہ ہے.
اس میں زیادہ الجھن میں نہیں جانا، پریشان نہیں ہونا. ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ پاک ہم میں تصرف کرتے ہیں. وہی ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رب ہیں، حاکم ہیں. ان کا حکم چلتا رہتا ہے. جیسے ہم زمین خریدتے ہیں تو اس میں اپنا حکم چلاتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں تو اس میں اپنا حکم چلاتے ہیں. ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اس میں اللہ پاک کا حکم چلتا ہے. تو جیسے ہم زمین خریدتے ہیں، اس میں مکان بناتے ہیں، تو مکان میں کسی جگہ طہارت خانہ بنا دیا، کہیں بیڈ روم بنا دیا، کہیں کچھ بنا دیا، کہیں دالان بنا دیا، کہیں مسجد بنا دی، مصلی بنا رکھا ہے. کیونکہ مسلمان کے گھر میں مصلی بھی ہونا چاہیے. پہلے زمانے میں مسلمانوں کے جتنے مکانات ہوتے تھے اس میں عبادت کی ایک جگہ ہوتی تھی. یاد ہوگا آپ کو کہ عورتوں کے اعتکاف کے مسائل میں کیا لکھا ہے؟ عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے گی، یہ لکھا ہے. ظاہر ہے کہ ہر مسلمان عورت کے لیے یہ مسئلہ ہے. تو ہر مسلمان گھر میں اس کی عبادت کی ایک جگہ ہوا کرتی ہے. تو ایک جگہ آدمی عبادت کی بناتا ہے، پھر ایک جگہ آدمی طہارت خانے کی بناتا ہے، ایک جگہ کھانے پینے کی بناتا ہے، ایک جگہ سونے کی بناتا ہے. تو زمین کے کسی حصے کو کوئی شکایت نہیں ہوتی کہ صاحب یہ کیا آپ نے کر رکھا ہے. کم از کم باری باری مقرر کر لیجئے، ایک سال ایسا، ایک سال ایسا، ایسا تک بھی نہیں ہوتا. بس اس کو بنا دیا، باتھ روم بنا دیا. حق تعالیٰ کی تصرفات میں ایسے ہی معاملہ ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ تفویض جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے بندوں پر. مطلب یہ ہوتا ہے اس بات کا کہ بحیثیت مخلوق ہونے کے اللہ پاک ہم میں جو تصرف کریں، چونکہ ان کو حق ہے اس لیے ہم کو اعتراض کا حق نہیں ہے. کسی کو بیمار رکھتے ہیں، کسی کو تندرست رکھتے ہیں، کسی کو مالدار رکھتے ہیں، کسی کو فقیر رکھتے ہیں، کسی کو خوشیاں زیادہ دیتے ہیں، کسی کو صدمے زیادہ دیتے ہیں، کسی کو صدمے کسی لائن کے دیتے ہیں، کسی کو صدمے کسی لائن کے دیتے ہیں، کسی کو خوشیاں کسی لائن کی دیتے ہیں، کسی کو خوشیاں کسی اور لائن کی دیتے ہیں. دیتے وہی ہیں. ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ، کیا اس بات کا پتہ نہیں چلا، کیا یہ بات نہیں بتائی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بتائی گئی تھی؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور جو ابراہیم وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں جو بات بتائی گئی تھی، اس کا پتہ لوگوں کو نہیں دیا گیا ابھی. اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ایک آدمی اگر گناہ کرے تو دوسرا آدمی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، الا یہ کہ وہ دوسرے آدمی کے گناہ کرنے کا ذریعہ یہ بنا ہوا ہو تو اس نے چونکہ خود بھی کیا اس وجہ سے پھر اٹھائے گا بوجھ. لیکن اگر یہ اس کا ذریعہ بھی نہیں بنا اور خود کیا بھی نہیں تو پھر دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے. اوپر کا لاؤڈ اسپیکر کھولو، بول رہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ بھی ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی، جو اس نے کوشش کی. یہ ہم نے پہلے بتا رکھا ہے کہ کوشش کرو پاؤ گے. من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا. جو خواہش کرے گا اس کا پانا ضروری نہیں ہے. ہمارے بڑے یہی کہہ رہے ہیں. جو خواہش کرے گا اس کا پانا ضروری نہیں ہے، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا. من جد وجد. آج ہم لوگ جو ہے وہ خواہشات کرتے ہیں. دین کی بھی خواہش ہے، دین پھیلنے کی بھی خواہش ہے، دین کے پھیلنے کی بھی خواہش ہے. بھائی خواہش سے تھوڑی کوئی کام ہوا کرتا ہے. خواہش کے بعد کوشش چاہیے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، تو پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اس کی جو کوشش ہے اس کا لحاظ کیا جائے گا. کوشش کو ضائع نہیں کیا جائے گا اور کوشش کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی کوششیں لوگ کرتے ہیں لیکن کبھی ان کی رعایت کی جاتی ہے، کبھی اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ثم يجزاه الجزاء الاوفى، پھر پورا بدلہ دے دیا جائے گا. وان الى ربك المنتهى، اور یہ بات بھی ہم نے پچھلے صحیفوں میں بھی بتا دی اور قرآن پاک میں بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف، تمہارے رب کی طرف سب کی نہایت ہے، سب کو پہنچنا ہے. ہر چیز کی انتہا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. ہر چیز کی انتہا اللہ پاک ہے. وان الى ربك المنتهى، منتہا رب کی طرف ہے. وانه هو اضحك وابكى، وہی ہنساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں. یہ ہم نے پہلے سے طے کر، جس کسی کو ہنسنے کے حالات آئیں گے، ہنسنے سے مراد خوشی ہے، آدمی خوشی میں ہنستا ہے، اور رونے سے مراد تکلیف ہے. عام مفہوم اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ جتنے خوشی کے حالات ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اور جتنے پریشانی کے حالات ہیں وہ اللہ کی طرف سے. رونے کے جو حالات ہیں، اور یہ حالات
اپنی شکلوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کے ساتھ طے ہوتے ہیں، حالات کی شکلیں ہوا کرتی ہیں. اسی وجہ سے ایمان کا تقاضا یہ بتایا جاتا ہے کہ شکلوں کو مت دیکھو. جب آدمی کے پاس ایمان ہوتا ہے تو اس کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے، جب آدمی کے پاس ایمان کی حقیقت نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کی نظر شکلوں پر ہوتی ہے، شکل سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اور اس کو سمجھانے کے لیے فرعون کا قصہ بہت عجیب ہے کہ شکل کے بدلنے سے شکل پر نظر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شکل کی تبدیلی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیونکہ فرعون کو حالات کے بارے میں یہ تھا کہ بس یہ تو ہے، چلتا رہتا ہے. تو اس میں جب کوئی مصیبت اس پر آتی تو وہ اس مصیبت کو بدل دینے کی کوشش کرتا کہ یہ مصیبت یہاں سے ٹل جائے. آج ہم بھی اپنی نادانی سے یہی کرتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ گئی تو یہ ہٹ جائے یہاں سے. اب ہوتا یہ ہے کہ مصیبت کے اوپر جب محنت کی جاتی ہے براہ راست تو اس کی شکل بدل جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے. تو مصیبت ہوئی، شکل بدلنے سے کیا ہوا؟ اب وہ دوسری شکل ہٹائی تو تیسری شکل آ گئی، تیسری شکل ہٹائی تو چوتھی شکل آ گئی، چوتھی شکل ہٹائی تو پانچویں آ گئی. 9 شکلیں بدلی فرعون کے ساتھ. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈیوں کا عذاب اس پر مسلط کر دیا. ٹڈیاں ہی ٹڈیاں، ٹڈیاں ہی ٹڈیاں. اب موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے اس نے دعا کروائی کہ موسیٰ اگر آپ اس کو ہٹوا دو تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، اگر ہم سے اس عذاب کو آپ ہٹوا دیں گے تو ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے، آپ پہ ایمان لے آئیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو جو آپ ساتھ لے جانا چاہتے ہیں ہم چھوڑ دیں گے، ورنہ ساتھ لے جانے نہیں دے رہا تھا بنی اسرائیل. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. جیسے ہم نے وہ عذاب ہٹایا تو پھر وہ پلٹ جاتے تھے. کہنے لگے میاں یہ تو ایسی بات ہے، ہم تو یہی کہہ رہے تھے بس تمہارے سے ویسے ہی. بات یہ ہے کہ حالات تو چلتے رہتے ہیں. اب ٹڈیاں تو آئیں گی بھی، تو جائیں گی بھی، چلے گئی. تو جب ٹڈیاں چلے گئی تو اس نے سمجھا کہ عذاب چلے گیا، حالانکہ عذاب کا شیپ گیا، اس کی شکل گئی تھی خالی. والقمل، جو آ گئی، ٹڈی گئی تو جو آ گئی. مصیبت تو مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ پریشان فرما رہے تھے، پکڑ رہے تھے اس تنبیہ کے لیے. جوں پر ایسے ہی ہوا، اس نے دعا کروائی موسیٰ علیہ السلام سے. اب جب وہ جوئیں ختم ہو گئی تو اس نے سمجھا کہ عذاب ٹل گیا، حالانکہ عذاب نہیں ٹلا تھا، عذاب کی شکل ٹلی تھی، شکل بدل گئی. والضفادع، مینڈک آ گئی. جو سرا تھا وہاں تک نہیں جا رہا تھا کہ بھئی اللہ پر ایمان لانا چاہیے، یہ اصل بات تھی. اس کے ذہن میں یہ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ رب العزت کرنے والے ہیں. اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شکل ہٹا دی تو وہ دوسری لے آئیں گے، دوسری ہٹا دی تو تیسری لے آئیں گے. وہاں شکلوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے، ساری شکلیں تو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، ساری دنیا کی شکلیں تو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. تو ان کے پاس کمی کس بات کی ہے؟ اور ان کی ذات عالی تو وہ ہے کہ ارادہ کرے چیز کو وجود مل جائے. ان کا ارادہ وجود ہے، یہ نہیں کہ ارادہ کرنے کے بعد پھر کوئی کوشش بھی چاہیے جس پر وجود چاہیے. نہیں، ارادہ خود وجود ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات رکھے ہیں میرے دوستوں، اور ان حالات میں پریشان ہونا نہیں ہے. ان حالات میں دین پر استقامت مطلوب ہے. ساتھی بھی کام کرتے رہتے ہیں، حالات آتے رہتے ہیں، تو حالات سے کام کو چھوڑنا نہیں جاتا. اور یہی دیکھا جاتا ہے کہ کام اس حال میں کیا تھا تو اس حال میں بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جب تک فلاں حال میں تھا تو کام کیا تھا، فلاں حال میں کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اب ہم انتظار میں ہیں کہ حال بدلے تو کام کریں. اب حال آیا امتحان کے لیے کہ اس میں تو کام کرتا کہ نہیں کرتا. انتظار میں نہیں ہونا ہے کہ حال بدلے تو میں کام کروں گا. غریبی ایک حال ہے، غربت میں کام کرتا ہے نہیں کرتا. امیری ایک حال ہے کہ امارت میں کام ہوتا کہ نہیں ہوتا. غنا ایک حال ہے، فقیری ایک حال ہے، تندرستی ایک حال ہے، بیماری ایک حال ہے، بڑھاپا ایک حال ہے، شیوخت، شباب، جوانی ایک حال ہے. اور حال میں عمل کرنے کا اثر الگ الگ ہوتا ہے. اسی وجہ سے جوانی میں اگر کوئی آدمی دین پر استقامت دکھایا اور اللہ کے حکموں پر چل پڑا، وہ بہت بڑی بات ہے. سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ. 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ مرحمت فرمائیں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں سے ایک ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ. وہ نوجوان جو اللہ کے احکام اور اللہ کی فرمانبرداری میں اپنی جوانی کو گزار دے. پروان چڑھا ہو اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ، اس کی جوانی بھٹکی نہیں، وہ اپنی جوانی میں دائیں بائیں نہیں گیا، سیدھی طرف چلتا رہا، سیدھے راستے پر چلتا رہا
اللہ کے حکموں کو ملحوظ رکھتا رہا، تو یہ ایسا حال ہے کہ اس حال میں استقامت دکھانا بڑی بات ہے۔ اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ و رحمت فرما دیں گے، اور جس کو میدان حشر میں عرش کا سایہ مل جائے گا اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ کیا بات؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ جس کو میدان حشر میں عرش کا سایہ مل گیا تو اس کے بعد اس کے جہنم میں جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ پھر جنت میں جائے گا۔ اور اسی طریقے سے رجلان تحابا فی اللہ، وہ ایسے دو آدمی جو صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، ان کو بھی اللہ پاک عرش کا سایہ دے گا، کیونکہ اللہ کے لیے آپس میں محبتوں کا کرنا اللہ پاک کے نزدیک بے انتہا محبوب ہے۔ ہمارا یہ عضلات سے جمع ہونا اور شہر کے مختلف محلوں سے جمع ہونا، مختلف حلقوں سے جمع ہونا، بیٹھنا، فکر کرنا، کہنا، سننا، تقاضوں کو لینا، تقاضوں کو سمجھنا، میرے دوستو بھائیو یہ سب کہا کرتے، کچھ پیسے دیے جا رہے، کچھ چندہ ہے، کوئی فیس ہے، کچھ لینا ہے، کچھ دینا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کرے کہ یہ قبول ہو جائے، یہ ہماری اللہ پاک اس کو اخلاص کی بنیاد پر قبول فرما لیں، یہ کہہ دے کہ ہاں یہ اخلاص سے تھا، اور یہ کہہ دے کہ ہاں یہ قبول ہو گیا، بس ہو گیا کام۔ میدان حشر کے 50,000 سال تو ویسے سائے میں نکل جائیں گے عرش کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روٹی بنا کے کھلا دیں گے زمین کی، کھانے کا انتظام ہو گیا، عرش کا سایہ دے دیں گے، رہائش کا انتظام ہو گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر مل جائے گا، جو ایک مرتبہ پیے گا ہمیشہ کے لیے پیاس ختم ہو جائے گی، پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں آدمی جو شربتیں پیے گا وہ پیاس کی وجہ سے نہیں پیے گا، بغیر پیاس کے ویسے ہی مزے کرنے پیے گا۔ جنت میں پیاس نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، نیند نہیں ہے۔ آپ بولیں گے کہ بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، تو پھر مزہ ہی کیا ہے؟ کھانے پینے کا تو مزہ بھوک پیاس سے ہے، وہاں مزہ ہے، بھوک پیاس نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہے مزے کے پیدا کرنے والے، اللہ ہے۔ بھوک دے کے مزہ پیدا کرے یا بغیر بھوک کے کر دیں ان کی مرضی ہے، پیاس دے کے مزہ پیدا کرے یا بغیر پیاس کے ان کی مرضی ہے۔ بھوک پیاس نہیں رکھی تاکہ تکلیف نہ ہو۔ ایک مرتبہ جس نے سرکار کے مبارک ہاتھوں سے میدان حشر میں جام کوثر لے لیا وہ اس کا کام بن گیا۔ اور میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو خاص خاص نشانیوں کے ذریعے سے پہچانیں گے اور ان کو بلا بلا کے پلائیں گے، اور اللہ معاف کرے امت کے بعد افراد کو دھتکار بھی دیا جائے گا، چلو نکلو یہاں سے، یہ کوئی امت بنا ہے؟ یہ کوئی امتیت تھی؟ تم میرے تھے اور میرے ہو کے یہ حشر کر رکھا تھا دین کا، سوکھن نکلو یہاں سے۔ کیا سخت وقت ہوگا وہ، اللہ حفاظت فرمائے، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے دھتکار دیا جائے گا، فرشتے ہکال دیں گے کہ یہ آپ کی طرف منسوب تو ہے لیکن یہ آپ کے نہیں ہے، اور حضور کو تفصیل بتائی جائے گی کہ یہ آپ کے کیوں نہیں ہے، تو حضور فرمائیں گے ٹھیک ہے پھر ان کو نکالو یہاں سے۔ اور فرمایا کہ میں اپنی امت کو وضو کے اعضاء کے چمکنے کی جگہ سے پہچان لوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر تو اولین و آخرین کی جمع ہونے کی جگہ ہے، آپ اپنی امت کو کیسے پلائیں گے حوض کوثر سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے نشانات سے پہچانوں گا۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا وضو جو ہے اوپر اوپر سے کرتے تھے، پانی ذرا اوپر سے ڈالتے تھے، ہاتھ پہ پیر پہ، یہ زیادہ چمکے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وضو کیا ہے، بس وضو معمولی چیز ہے، وضو معمولی چیز نہیں ہے۔ اعمال جو ہیں اس میں کون سا معمولی ہے کون سا غیر معمولی ہے اس کو ہم کر ہی نہیں سکتے جج، اس کا فیصلہ کرنے کا ہم کو حق ہی نہیں ہے، وہ لین کا علم ہی نہیں ہے انسانوں کے پاس، یہ خاص آسمان سے آیا ہوا علم ہے۔ سامان میں تو آپ تقسیم کر سکتے ہیں اور اس میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ کون سا سامان کس وزن کا ہے، کس کی کیا قیمت ہے۔ اعمال کی قیمت کا کچھ اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اعمال میں اللہ نے وہ قیمت رکھی ہے میرے دوستو، عمل دیکھنے میں بالکل معمولی ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ بہت اہم ہے آخرت کے اعتبار سے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ فرمایا کرتے تھے، سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے انگلی کا اشارہ، معجزہ شق القمر کا، معجزہ شق القمر کا ہے، مدینے سے آیا، میں نے شق ہو کر لیا ہے چاند کو آغوش میں، میں نے شق ہو کر لیا ہے چاند کو نہیں دین کو، میں نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں۔ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ لفظ مدینے میں شق القمر کے معجزے کا ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ میم ایک طرف ہے ایک طرف ہے، مدینہ میم ایک طرف، میم شروع میں ہے اور ہا آخر میں ہے، 2 کو ملا تو ماہ بن جاتا، تو یہ چاند ہٹ گیا اور بیچ میں دین آ گیا ہے، دین ہے نا، ادھر سے میم نکال دیا ادھر سے ہا نکال دیا تو بیچ میں دین ہے مدینے میں۔ معجزہ شق القمر کا ہے، مدینے سے آیا، میں نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے سے دین کو تقویت پہنچی، اور معجزہ ہوتا ہی ہے نبوت کی دلیل کے طور پر۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا بطور معجزے کے چاند کی طرف، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور یہ آپ کا معجزہ ہے، اور معجزہ جو ہے وہ دلیل نبوت ہے، معجزہ جو ہے وہ دلیل نبوت ہے، نبوت کی دلیل ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہد میں جو انگلی اٹھاتے تھے وہ توحید کا اشارہ تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ اشارہ فرمایا کرتے تھے. یہ جو تشہد میں آپ انگلی اٹھایا کرتے تھے یہ مقصد نبوت ہے. یہ عمل مقصد نبوت سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ توحید کی دعوت کے لیے، توحید کو قائم کرنے کے لیے پیغمبر آتے ہیں. سرکار بھی اسی لیے آئے، خاتم الانبیاء بھی اسی لیے آئے، امام الانبیاء بھی اسی لیے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد میں انگلی اٹھانا یہ مقصد نبوت کے طور پر ہے، اور چاند کی طرف انگلی کا اٹھانا یہ دلیل نبوت کے طور پر ہے. اور مقصد نبوت بڑا ہوا ہے دلیل نبوت سے، اس لیے چاند کی طرف انگلی کے اشارے میں جو طاقت ہے تشہد میں انگلی کے اٹھانے میں اس سے زیادہ طاقت ہے. لیکن اس طاقت کا اثر کل سامنے آئے گا. اعمال میں بڑی جان ہے میرے دوست. اسی وجہ سے چونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اس لیے اعمال نبوی کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ورنہ نماز پڑھنا، وضو کرنا، مسجد کے انتظار، نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا، بار بار مسجد میں آنا جانا، یہ خود بڑے اعمال ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا. کس صورت میں دیکھا؟ سرکار نے فرمایا، مشکاہ شریف کی روایت ہے، فقال یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی، فرمایا کہ محمد ملأ اعلی کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ قلت لا ادری، میں نے کہا میں نہیں جانتا. سرکار فرماتے ہیں فوضع کفہ بین کتفی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے موڈوں کے درمیان میں رکھ دیا. فوجدت برد اناملہ بین ثدییہ، تو میں نے آپ کی مبارک انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے درمیان میں محسوس کی. ہاتھ رکھنا، ہاتھ کی انگلیاں ہونا، ان انگلیوں میں ٹھنڈک ہونا، یہ اس کی کیفیت مجہول ہے، متشابہات میں سے ہے کہ اس کا مفہوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو معلوم ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا واقعی. کیونکہ اللہ پاک کو ایسا ہاتھ تو ہوتا نہیں جیسے انسانوں کا ہوتا ہے، لمیٹیشن نہیں ہے اللہ کے پاس. تو چونکہ یہ ہاتھ میں لمیٹیشن ہے، حدود اربع ہے اس کے، لمبائی، چوڑائی، گہرائی ہے اس میں، ایسی چیز اللہ کے ساتھ نہیں ہوا کرتی، یہ ضابطہ ہے. اسی وجہ سے اللہ کو جسم نہیں ہوتا، کیونکہ جسم حدود اربع کا نام ہے. جسم میں حد ہے، تعین ہے، لمیٹیشن ہے، لمبائی، چوڑائی، گہرائی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب چیزیں حد کو بتاتی ہیں، اور حد محدود ہونا انتہا کو بتاتا ہے، اور انتہا ہونا حدوث کو بتاتا ہے، حادث اور فنا ہونے کو بتاتا ہے، اور فنا ہونے سے اللہ پاک ہے. اس وجہ سے یہ سب چیزیں اللہ کو نہیں لگتی ہیں، تو ان کو متشابہات میں سے قرار دیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست مبارک رکھ دیا میری پیٹھ پر. فوجدت برد اناملہ بین ثدییہ، تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے کے درمیان میں محسوس کی. فعلمت ما بین السماء والارض، سرکار فرماتا ہے جیسے یہ بات ہوئی اس وقت تو آسمان و زمین مجھ پر کھل گیا. جو کچھ آسمانوں میں زمین میں تھا اس وقت انکشاف ہو گیا، جیسے پردہ ہٹا دیا گیا ہو. فقال یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی، فرمایا کہ محمد ملأ اعلی کس میں بحث کر رہے ہیں بتاؤ. قلت فی الکفارات ورفع الدرجات، میں نے عرض کیا کہ گناہوں کو کفارہ کرنے والی چیزوں میں اور درجات کو بلند کرنے والی چیزوں میں بات ہو رہی ہے ملأ اعلی میں. ملأ اعلی سے مراد اوپر کے فرشتے، آسمانوں کے فرشتے، اور آسمانوں میں بھی بہت اوپر کے، چونکہ آسمان اول کے فرشتے الگ ہیں، دوم کے الگ ہیں، سوم کے الگ الگ ہیں، اور اس میں بھی چھوٹے فرشتوں کو بڑے فرشتوں کی کوئی خبر نہیں ہوتی. میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ بہت سے فرشتوں کو اب تک نظر نہیں آئے. ایک قسمیں ہیں، ان کی بے شمار قسمیں ہیں. ملأ اعلیٰ کو بحث کس بات سے ہے کہ یہ آدم کا بچہ، یہ انسان جو ہے، یہ کس طرح سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کیسے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. ان کو بھی ہم سے ہی بحث ہے، ان کو اپنے سے بحث نہیں ہے. ان کو کچھ کام ہی نہیں ہے، مطلب کام نہیں ہے تو مراد جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے. جو اللہ نے کام لگا دیا وہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ میں نہ ترقی ہے نہ تنزل ہے، نہ ترقی نہ تنزل، نہ اترتے ہو اپنے مقام سے نہ اوپر چڑھتے، کچھ بھی نہیں ہے، بس جو بولے وہ سننے کا ہے. ساری کائنات کا جو نظام ہے نا یہ انسان سے ہے. یہ اللہ پاک نے اس پورے کائنات کے نظام کو، دنیا کو اور آخرت کو انسان سے جوڑ رکھا ہے. سب کو اس سے بحث ہے کہ انہیں کیا کر رہا ہے. ملأ اعلیٰ کو بھی اس میں بحث ہو رہی تھی کہ یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ کرنے والی چیزیں کیا ہیں اور کیسے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں نہ بتلا دوں تم کو کہ کس سے اللہ تبارک و تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، ویرفع بہ الدرجات، اور درجات کو بلند فرماتے ہیں. قلنا بلا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائے. تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کو کامل کرنا ناگواری کے باوجود، آداب کی، مستحبات کی، سنتوں کی پوری رعایت. ناگواری کا مطلب کیا ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے بعض مرتبہ. ناگواری کا مطلب کیا ہے؟ سردی بہت زیادہ ہے، پانی کو ہاتھ لگانا نہیں چاہ رہا بعض مرتبہ. ناگواری کا مطلب کیا ہے کہ پانی کی تنگی ہے، کہ پانی میسر نہیں ہے، غسل میں وضو میں پانی لگ جاتا ہے، مہنگا ہے پانی، کہ پانی خرچ کرنا، پانی خریدنا پڑتا ہے.
جہاں پانی خوب ہے وہاں اس کا اندازہ دینا بہت مشکل ہے، لیکن دنیا عجیب عجیب جگہ رکھتی ہے اپنے ساتھ. ایسی بھی جگہ ہیں. شکاگو میں ایک ہمارے دوست کے پاس ان کے دوست کا خط آیا تھا. وہ جماعت کام کر رہی تھی افریقہ میں، افریقہ کے کسی علاقے میں کام کر رہی تھی. رمضان کا زمانہ تھا. ان کے پاس یہ خط آیا کہ یہاں جن حالات میں ہم ہیں اور جس طرح سے اوقات ہمارے گزر رہے ہیں اس کی تفصیل تو ملاقات پر میں آپ کو بتاؤں گا. فی الحال اندازہ کرنے کے لیے صرف اتنا عرض ہے کہ رمضان میں افطار کے وقت میں ساری مسجد میں مصلی اور بشمول ہمارے مہمان جماعتوں کے، فارنر جماعتوں کے، سب مسجد میں لائن سے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو یہاں کا مالدار طبقہ ہے وہ افطاری کے طور پر پانی ہاتھ میں ڈالتا ہے. پانی خرید کے لاتے ہیں وہ لوگ، اور افطار کرانے کے واسطے لوگوں کو گلاس میں نہیں دیتے، ایک چلو ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں، پی لینا، بس بیٹھے رہنا افطار کے وقت، دعا افطار پڑھ لینا، ہاتھ میں پانی لے لینا، پی لینا. اس طرح سے ہمارے اوقات گزر رہے ہیں. دین کی محنت کرنے والے کیسے کیسے کرتے، یہاں سب کچھ کھاتے پیتے ہوئے دین کی محنت کرو رہے بولے تو نہیں ہو رہا. اگر اللہ نے وہاں بھیج دیا تو کیا کر لیتے. میرے دوستو بھائیو، اللہ تو فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کو کامل کرنا ناگواری کے باوجود، وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور مسجد کو بار بار آنا جانا، مسجد کی طرف قدموں کا زیادہ ڈالنا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اب بتائیے کون سے بڑے کام ہیں؟ دیکھنے کے اعتبار سے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. نماز پڑھے، عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب کے انتظار میں رہ گئے، مغرب پڑھ لی، عشاء کے انتظار میں رہ گئے. ایک انتظار کرنا ہوتا ہے نماز کا صورت ظاہر کے اعتبار سے، اور علماء نے فرمایا کہ ایک نماز کا انتظار کرنا ہوتا ہے دل کے اعتبار سے بھی. اب فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز کے بہت لمبا ٹائم ہے، اس میں بھی انتظار الصلاۃ ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ آدمی فجر کی نماز سے فارغ ہو تو دل سے منتظر ہو کہ کب ظہر کا وقت آئے تو میں دربار خداوندی میں حاضر ہوں اور سر نیاز پھر جھکاؤں. کیونکہ مومن جو ہے نا وہ بار بار آنا چاہتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں، اور منافق جو ہے وہ اپنے سر سے برڈن اتارنا چاہتا ہے. ایک بوجھ ہے سر پہ جو اس کو اتارنا ہے، مرتا کیا نہ کرتا. تو ایمان والا، محبت والا ایسے تھوڑی ہوتا ہے. محبت والا تو انتظار میں ہوتا ہے. جیسے جگری دوست جس کو دیکھے بغیر دن میں کئی مرتبہ چین نہیں آتا، ایک مرتبہ اس کے پاس جا کے آنے کے بعد میں آدمی بوجھ کی طرح سے اس سے ملاقات کر کے نہیں جاتا، بلکہ پھر انتظار میں آتا ہے کہ پھر کب آنا ہے، پھر ملنا ہے، پھر تھوڑی دیر میں واپس آنا ہے. اللہ کے دربار میں آنے کے بعد میں ایک مسلمان کو اتنا شوق ہو عبادت کا کہ پھر دوسری مرتبہ آنے کا اس کو شوق ہو. جب جیسے ہی ظہر کا وقت ہوگا تو میں حاضر ہوں گا، تو یہ ثواب اس کو مل جائے گا. ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے، جیسے ہی عصر کا وقت ہوگا اور اللہ کا مؤذن اذان دے گا، منادی ندا دے گا، میں آ جاؤں گا. یہ انتظار صلاۃ قلبی ہوا کرتا ہے. اور ایک فزیکلی بھی ہوتا ہے کہ آدمی عصر کی نماز پڑھ لیا، اس نے سوچا کہ بھائی عصر کے بعد کا وقت بہت مبارک وقت ہے، مغرب تک بیٹھ گئے. مغرب پڑھ لیا تو سوچے چلو عشاء تک بیٹھ گئے. اپنے 2.5 گھنٹے کی ترتیب ایسی بنا لی کہ مغرب سے عشاء تک اس کو بٹھا لیا. کئی کام ہو گئے. انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ بھی ہو گیا، دین کی محنت بھی ہو گئی، مشورے بھی ہو گئے، ملاقاتیں بھی ہو گئی، گشتیں بھی ہو گئی. جو جماعتوں میں لوگ گئے ہوئے ہیں ان کی خبر گیری بھی ہو گئی، جو جماعتیں آئی ہوئی ہیں ان کا لحاظ، ان کی بھی خبر گیری ہو گئی. سب کچھ ہو گیا. اس میں بے شمار کام ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے اعمال میں یہ بات رکھی ہے میرے دوستو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میدان حشر میں پہچان لیں گے اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان حشر میں پہچان لینا علامت ہوگی کہ اس کو ساقی کوثر، آب کوثر پلا دیں گے، اور ایک مرتبہ جس نے پی لیا تو کام بن گیا، اس کا پیاس ختم ہو جائے گی. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا یہ نظام رکھا ہے. دنیا میں میرے دوستو حالات ہیں، اور حالات نعمتوں کے بھی ہوتے ہیں اور مصیبتوں کے بھی ہوتے ہیں. وہ حدیث مشہور ذہن میں لا لیجیے تو مضمون اچھی طرح ذہن میں آ جائے گا. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں تو فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم اس کے پاس جاؤ اور اس کی روح کو میرے پاس لے آؤ. اور میں نے اس کو آزما لیا سرا میں اور ضرا میں. اگر وہ نیک ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب نکلا. میں نے اس کو مصیبتوں میں بھی آزمایا اور نعمتوں میں بھی آزمایا اور وہ کامیاب نکلا. اب اس کو لے آؤ میرے پاس، میں اس کو انعام دینا چاہتا ہوں. کامیاب ہو گیا وہ. اور یا پھر یوں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے اس بندے کو آزمایا اس نعمتوں میں بھی اور مصیبتوں میں بھی اور وہ ناکام ہو گیا. اگر وہ کافر ہے فرماتے ہیں اس کو لاؤ، آج اس کو میں مزہ بتاؤں گا، اس کو عذاب کا مزہ چکھاؤں گا، اس کو لے آؤ. تو نیک آدمی کے ساتھ میں بھی یہ لفظ کے سرا اور ذرا میں آزمایا میں نے، اور برے آدمی کے ساتھ میں بھی یہ لفظ کے سرا اور ذرا میں نے اس کو آزمایا. یہ دلیل اس بات کی کہ دنیا میں یہ بات رکھی ہوئی ہر آدمی کے ساتھ کہ کبھی حالات اس کے موافق ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے. اور یہ حالات کا موافق اور ناموافق ہونا یہ مختلف لائن سے ہوگا، مختلف لائن سے ہوگا، کسی ایک لائن سے ہونا متعین نہیں ہے اس کے ساتھ. اور اللہ پاک کس کے لیے کیا مصلحت اختیار کرتے، کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، اللہ ہی کو معلوم ہے. اور دونوں جو ہیں نہ تو اللہ کے فضل کی خاص نعمت کی دلیل ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی دلیل ہے. حالات کا بدلنا انسان کے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ دکان بیٹھ گئی، کاروبار بیٹھ گیا، جاب لیس ہو گئے، ملازمت نکل گئی اور جناب مال چوری ہو گیا، کچھ ہو گیا تو بولتے آج کل گردش میں ہے، انہیں حالات میں آیا ہوا ہے، مار پڑی ہوئی ہے.
یہ سب لفظ غلط ہیں، یہ نہ گردش میں ہے، نہ مار پڑی ہوئی ہے، اور نہ جناب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گیا، یہ کوئی پکڑ کی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، اور اگر آدمی کو خوب دولت کی ریل ویل ہے اور انتظام ہے ایک سے دوسری چیز کا، ہر چیز میں آلٹرنیٹ موجود ہے، مکانات کہیں موجود ہیں، سواریاں کہیں موجود ہے، اس کی بھی فیلنگ یہی ہے، سارے لوگ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس پہ بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ نے صاف انکار فرما دیا کہ یہ بات نہیں ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، آدمی کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کو نعمتیں دیتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت فرما دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اللہ پاک اس کو آزماتے ہیں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور رزق کو تنگ فرما دیتے ہیں، تو فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، حق تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، نہ وہ نعمت دینا وہ اکرام کی دلیل ہے، اور نہ رزق کو تنگ کر دینا یہ اہانت کی دلیل ہے۔ یہ دونوں حالات ہیں جو تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ دین پر کون کتنا جمتا ہے ہر حالت کے اندر۔ چلو تندرستی میں کام کر رہے تھے تو بیمار آ گئے، بیمار ہو گئے تو بیماری میں کیا کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے اللہ پاک کو۔ پہلے غریبی تھی، اب حالات بن گئے، دکان نہیں چلتی تھی، یہ نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں ہوتا تھا، اللہ نے کافی برکت دی تھی مال میں، ابھی کیا کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہی ہے میرے دوستو اصل دیکھنے کی چیز، اللہ پاک کی امتحان اسی بات کا ہے، اور اسی وجہ سے آدمی کو ہر حالت میں جمنا ہے۔ اور بالخصوص ذرا کاروبار سمجھ جانے کے بعد اور 4 پیسے آ جانے کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے کام کرنا۔ کتنے لوگ ہیں، سینکڑوں میں ایسے نام گنائے جا سکتے ہیں، بالکل تنگ مفلوق الحال تھے، سائیکلوں پہ پھرتے تھے، سائیکلوں پہ گشتیں ہوتی تھیں، بس سے آنا جانا ہوتا تھا، ایک اسٹیشن سے ایک بستی سے دوسری بستی، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو آٹو رکشہ کے پیسے نہیں ہوتے، چلو بھائی بس سے جائیں گے، یہ ہوتا تھا۔ اضلاع میں سفر کرے تو ایکسپریس بس سے کام کرتے، میاں چلو لال بس سے کر لیں گے۔ ایسے کتنے حالات تھے لوگوں کے، اس میں خوب کام کرتے تھے، اللہ نے برکت دے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے سے حالات موافق بنا دیے، طبیعت رہ گئی۔ اور یہ ہوتا ہے، یہ حتیٰ کہ اس کو حضرات صحابہ نے محسوس کیا ہے، حضرت صحابہ نے محسوس کیا ہے۔ حضرت صحابہ فرماتے ہیں کہ ابتلینا بالسراء ابتلینا بالضراء فصبرنا وابتلینا بالسراء فصعبت علینا، فرمایا کہ ہمیں آزمایا گیا تکلیفوں سے، ہم نے صبر کر لیا، اس میں تو ہم جم گئے، کھانے کو کھانا نہیں تھا، پہننے کو کپڑے نہیں تھے، وطن سے بے وطن کیا گیا، بوریوں میں لپیٹ کے مارا گیا، باندھ کے مارا گیا، ریتیوں پہ گھسیٹا گیا، گرم انگاروں پہ لٹایا گیا، بڑی بڑی چٹانیں سینے پہ رکھ دی گئی، پٹائی کی گئی، کٹائی کی گئی، بے عزت کیا گیا، سب ابتلینا بالضراء فصبرنا، کہتے ہیں کہ ہم نے صبر کر لیا۔ وابتلینا بالسراء، نعمتوں سے جب ہمیں آزمایا گیا، تو وہ تو صحابہ تھے، صحابہ جو ہے فیل ہونا تو جانتے ہی نہیں تھے، امتحان میں ناکام ہونا ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ تو نہیں کہا انہوں نے کہ جب نعمتوں سے ہمیں آزمایا گیا تو ہم فیل ہو گئے اس میں، یہ تو نہیں کہا، مگر جو بات کہی وہ قابل غور ہے۔ فرمایا کہ وابتلینا بالسراء فصعبت علینا، جب نعمتوں سے ہمیں آزمایا گیا تو یہ امتحان دینا بہت بھاری ہو گیا، یہ فرمایا، یہ امتحان، یہ پرچہ بہت مشکل نکل تو گیا لیکن نکلا مشکل۔ اس لیے میرے دوستو حالات میں امتحان ہے، اس کی تو فکر نہیں کرنا ہے۔ ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی دین پر چلتا ہے تو چونکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ میں ہوتی ہے، اور جو دین کی محنت کرتا ہے تو وہ دین اللہ کی مدد میں شامل ہے، دین کی محنت، اس لیے اللہ پاک اس کی مدد کرتے ہیں، اس مدد میں اس کے حالات بن جاتے ہیں، حالات میں اللہ کی مدد ہو جاتی ہے، حالات مخالفت سے موافقت کی طرف پھر جاتے ہیں، حالات میں صبر جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، حالات میں دین پر جمنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ حال میں اصل مسئلہ وہ دین کا چھوٹ جانا ہے، پریشانی میں جو اصل مصیبت ہے وہ کیا ہے؟ وہ دین کا چھوٹ جانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اور سکھایا آپ نے امت کو، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، یا اللہ ہماری مصیبت دین میں نہ فرمائیے۔ دنیا کی مصیبت مصیبت نہیں ہے، دین کی مصیبت مصیبت ہے، مصیبت آ گئی نماز چھوٹ گئی، مصیبت سے بڑی مصیبت ہے یہ۔ کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا اور نماز چھوڑ دی اس نے، دونوں میں کون سی بڑی مصیبت ہے؟ بچے کا انتقال ہونا دینی مصیبت نہیں ہے، نماز کا چھوٹ جانا دینی مصیبت ہے، یہ بڑی مصیبت ہو گئی۔ کاروبار خراب ہو گیا، آقا نے خدابندی چھوڑ دی، یہ بڑی مصیبت ہے۔ اسی بات سے فرمایا کرتے تھے اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، دنیا کو ہمارا بڑا مقصود نہ بنا دیجیے، ولا مبلغ علمنا، اور نہ دنیا کو ہمارا مبلغ علم بنائیے۔ انتہا علم کی کیا ہے؟ دنیا بن جائے، پڑھ رہے ہیں، پہلے نرسری کیا، پھر KG کیا، پھر اس کے بعد میں اسکول چلے گئے، پھر وہاں سے ہائی اسکول چلے گئے، پھر وہاں سے کالج چلے گئے، پھر وہاں سے یونیورسٹی چلے گئے، اور کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ بھائی کیا ہے مبلغ علم؟ کیا ہے علم کی انتہا؟ کیا ہے؟ کیا چاہ رہے ہیں آپ اس سے؟ وہ دنیا چاہ رہے ہیں۔ حضور نے پناہ مانگی ہے اس بات سے،
حضور نے پناہ مانگی، اپنی امت کو پناہ سکھائیے اس بات سے کہ مبلغ علم دنیا نہ ہو. اسی لیے دین کی محنت کرنا ضروری ہے. اسٹوڈنٹس کو بھی، جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ان کو بھی دین کی محنت اس لیے ضروری ہے کہ جس لائن سے ہمارا تعلق ہے اس کا مبلغ علم تو دنیا ہی دنیا ہے، اس کو دین بناؤ. ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا، نہ ہم دنیا کو ہماری رغبت کی انتہا بنا دیجیے. ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اور جو ہم پر رحم کرنے والا نہ ہو اس پر ہم کو مسلط نہ فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، دنیا کی مصیبت بڑی مصیبت ہوتی ہے. تو میرے دوستو، جب دین کی محنت آدمی کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ مدد ہے اللہ پاک کی. اور یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ جو آدمی دین کا کام کرے تو انہوں نے اس کو اپنی مدد بتایا ہے. چھوٹا لفظ نہیں ہے یہ. اگر قرآن پاک میں یہ لفظ نہ ہوتا اور کوئی آدمی بول دیتا یہ تو کفر کے فتوے لگ جاتے. کہ اللہ کی مدد تو کرتا، اللہ تو سب کی مدد کرتا ہے. مگر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ. میرے دوستو، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو میرے دین کا کام کرے گا اس نے میری مدد کی، میں اس کو یہ اکاؤنٹ میں رکھوں گا، اس کو میری مدد کرنے والے کے اکاؤنٹ میں اس کو رکھا جائے. جو اللہ کے لیے مال خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ کو قرضہ دینے والوں میں وہ شمار ہوگا. من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ تعالیٰ کہے کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا؟ اس کو قرضے کی ضرورت ہے. ایک امریکن سے جس نے سارے جہان بنا رکھے ہیں، ایک سیکنڈ کے اندر اللہ پاک چاہے تو ایسے ہزاروں عالم پیدا کر دیں. پوری دنیا میں جتنی دولت ہے وہ ایک سیکنڈ میں اللہ پاک اس سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑی بنا دے. اور پوری دنیا میں جتنی دولت ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر فنا ہو جائے. اگر اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ 6 دن میں بنانے کے وہ پابند ہے، اس سے کم میں نہیں بنا سکتے تھے. وہ تو سیکنڈوں کی بات ہے. اللہ قادر مطلق ہے کا مفہوم یہی ہے، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. مطلق کا مطلب اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آسمان و زمین کو 6 دن میں بنائیں گے. بنایا 6 دن میں اپنی حکمت سے، اپنی مصلحت سے. جیسے بچے کو پیدا کرتے ہیں 9 مہینوں میں اپنی حکمت سے. یہ تھوڑی ہے کہ بچے کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ 9 مہینے کے محتاج ہے کہ 9 مہینے گزریں گے تو پیدا کر سکیں گے ورنہ نہیں. آدم علیہ السلام اکیلے لیٹے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یعنی اکیلا ہے، دل اس کا نہیں لگے گا، کوئی اس کا غمخوار نہیں ہے، مونس نہیں ہے، جی لگنے کا انتظام نہیں ہے. بس آنکھ جو کھلی تو بازو میں حضرت حوا بیٹھی ہوئی تھی. اب تم کہاں سے آ گئے؟ تو بولے تمہاری پسلی سے آ گئے. اور کہاں سے آ گئے؟ سو کے جو اٹھے تو آدم علیہ السلام سے، عورت سے نہیں مرد سے، اور مرد سے بھی بالکل پسلی سے حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کر کے بٹھا دیا. تو وہاں پابندی تھوڑی کسی چیز کی. عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا. تو اللہ پاک کی قدرت میں اطلاق ہے، اس لیے وہ ایک سیکنڈ کے اندر ہزاروں لاکھوں گنا یہ سارے عالم پیدا کر سکتے ہیں اور برباد کر دے سکتے ہیں. اب اس کے باوجود یہ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا؟ یعنی اگر تم نے میرے دین کے لیے پیسہ لگایا تو میں اس کو اپنے قرضے میں شمار کروں گا، اور اگر تم نے میرے دین کے لیے محنت کی تو میں اس کو اپنی مدد کرنے والوں میں شامل کروں گا، اور جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. اور اگر میں کسی کی مدد کروں گا تو پھر اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. آج مسلمانوں کا اصلی کام خدا کی مدد کو لینے کا ہے. مسلمانوں کا اصلی کام کیا ہے؟ خدا کی مدد کو لینے کا ہے. اللہ کی مدد کو لیے بغیر چاہے مقابلہ کرنا تو پھر اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں کرتے. دوسروں کے کامیاب کرنے کا ضابطہ اللہ تعالیٰ کا الگ ہے دنیا میں، اور مسلمانوں کے دنیا میں بھی کامیاب کرنے کا ضابطہ الگ ہے، اور آخرت کا تو ضابطہ دین ہے ہی. جس راستے سے غیر مسلم ترقی کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے اسی راستے کو اختیار کر کے مسلم ترقی نہیں کر سکتا اور کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ ضابطہ ہے. ان کا راستہ اللہ نے الگ بنایا ہے بالکل. تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی مدد کو لینا ہے. اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ کے راضی ہونے پر آتی ہے. اور اللہ راضی کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے دین سے راضی ہوتے ہیں. اور دین کس طرح سے آتا ہے؟ دین کی محنت سے آتا ہے. اس لیے جب زندگیوں کے اندر دین نہ ہو، معاشرے میں دین نہ ہو، مسلمانوں میں دین نہ ہو، غیر مسلموں میں دین، غیروں میں دین ہونے کا تو کوئی سوال نہیں ہے. اس کی بیس سے جہاں سے بات شروع ہوگی وہ دین کی محنت سے شروع ہوگی. دین کی محنت کا کرنا اللہ کی مدد کے کرنے میں آتا ہے. اسی لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے کامیابی جو ہے وہ دین میں رکھی ہے، اور دین جو ہے وہ محنت سے اللہ پاک نے جوڑ دیا ہے. اسی وجہ سے یہ دعوت والی فکریں ہیں کہ اس کے ذریعے سے دین زندگیوں کے اندر دین آئے، اور دین کے ذریعے سے لوگ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہونے والے ہو جائیں. حق تعالیٰ شانوں نے یہ ترتیب بنائی ہوئی ہے بالکل. اسی لیے جمع ہونا ہے، اضلاع سے جمع ہونا ہے. اسی وجہ سے نظام الدین جانا ہے. اب یہ نظام الدین کا جوڑ ہوا تھا پورے ہندوستان کے پرانوں کا. 3 جوڑ ہوتے ہیں، ایک بڑا 2 چھوٹے. تو اس جوڑ میں جو تقاضے ہمارے سامنے رکھے گئے اور وہاں جو ہمارے بڑوں نے ہمارے سامنے بات یعنی ہم سے مطالبے کیے، اس کا مذاکرہ ہونا ہے کہ بھئی ہم سے کیا چاہا جا رہا ہے، اور ہمیں اپنے بڑوں سے کیا ہدایات مل رہی ہیں، اور کیسے ان کی نگرانی کے اندر کام کرنا ہے. میرے دوستو، نظام الدین جانا اور وہاں ان کے منشے کے تحت کام کرنا کیا چیز ہے یہ سمجھا ہی نہیں جا سکتے. مختصر جملوں میں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سمجھایا نہیں جا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی وہاں جا کے رہے بھی نہیں، صرف 3-4 گھنٹے گزار کے آ جائے تو اس کے ذہن و مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے.
یہ ہمارا مشاہدہ ہے، ہمارا اپنا تجربہ ہے. ایک ایک چلہ آدمی وقت گزار لے، خاص طور پر بیرونی ملکوں کے اندر رہنے والے، تو وہ ایک چلے کے وقت گزارنے میں جو بات ہے وہ یہاں 2-3 گھنٹوں میں اس سے زیادہ ہے. چاہے کسی کا بیان سننے کی نوبت نہ آئے. چپ ہی نہیں بول رہے ہمارے بڑے کہ تم اپنے بڑوں سے تعلق رکھو. دین کا کام جو ہے نا وہ سرپرستی سے ہوتا ہے، نگرانی سے ہوتا ہے، دین کے ماہرین سے ہوتا ہے. الٹ اپ نہیں ہوتا، اندھے پن سے نہیں ہوتا. بصیرت چاہیے اس کے لیے، اور خود اپنے پاس نہیں ہے بصیرت تو بصیرت والے کی اتباع چاہیے. خود ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. قرآن پاک سے فائدہ اس کو ہوگا جس کے پاس میں دل ہو، اور اگر کسی کے پاس میں دل نہ ہو تو دل والے کو کان دے دے، اس کو فائدہ ہوگا. یہ قرآن پاک کا بیان ہے. یا خود بصیرت پر ہو، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یا خود اس کو معرفت حاصل ہو، یا خود دین کی تہ تک وہ پہنچا ہوا ہو، منشأ نبوت کو سمجھ چکا ہو، منشأ الہی کو سمجھ چکا ہو، وحی کی برکات سے متمتع ہو چکا ہو، مالا مال ہو چکا ہو. وحی کی برکت کیا ہے؟ قرآن کی فہم. وحی کی برکت کیا ہے؟ قرآن کی فہم، حدیث کی فہم. حدیث پڑھنا، قرآن پڑھنا الگ چیز ہے، اور قرآن و حدیث کی فہم لینا الگ چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دے گی، وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. یہ نہیں فرمایا کہ وحی نہیں پڑھے گی، یہ نہیں فرمایا آپ نے. وحی پڑھتی رہے گی، وحی کی تلاوت ہوتی رہے گی، جگہ جگہ ریڈ قرآن لکھا ہوا رہے گا، اور لوگ پڑھیں گے بھی مگر سمجھیں گے خواب بھی نہیں. عقلیں اندھی ہو جائیں گی. کٹورا الٹا رکھ کے پانی ڈالتے جاؤ، کیا ہوتا؟ لوٹا الٹا رکھ دیے نل کے نیچے، اور اس کے بعد میں نل کھول دیے، کیا ہوتا؟ جب میری امت امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. اس کا مفہوم علماء نے بیان فرمایا کہ قرآن و حدیث تو پڑھا تو جائے گا لیکن فہم نہیں ملے گی اس کی کہ کیا چاہا کیا جا رہا ہے، کرنا کیا ہے، یہ نہیں ملے گی. تو جو اس کے ماہرین ہیں ان کی نگرانی میں کرنا پڑتا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے میرے دوستو، یہاں اس ملک میں دعوت کے سرپرستوں میں رہنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. 1 سال پہلے امریکہ کے شورا یعنی وہاں کا مشورہ ہوا تھا، امریکہ والوں کا، انگلینڈ والوں کا، اور جناب کینیڈا والوں کا، وہاں والوں کا مشورہ ہوا تھا. اس میں میری بھی حاضری ہوئی تھی. یہاں سے جو ہدایت دیے گئے وہ اردو میں لکھے گئے تاکہ وہاں لوگوں کو سنایا جا سکے، بتایا جا سکے. پھر اس کے بعد میں محترم امیر صاحب دامت برکاتہم انہوں نے اس کا ترجمہ فرما دیا انگریزی میں. وہ اتفاق سے وہ اردو میں بھی میں نقل کیا تھا، فاروق بھائی کا لکھایا ہوا، تو اس میں ایک بہت بڑا فائدہ ہوا وہاں جا کے. تو وہ اردو میں بھی نقل ہوا، پھر اس کے بعد انگریزی میں بھی ہوا. وہاں جانے کے بعد میں ساری بحث اس میں ایک دن وہاں جو جوڑ ہوا تو جوڑ میں ایک دن اس میں گزر گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب اندازہ لگاؤ، میں یہ محسوس کرانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے بڑے ہمارے قریب ہیں اور ہم جا سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، سرپرستی حاصل ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. یہاں سے ایک لیٹر گیا تو وہ لیٹر سمجھنے کے واسطے وہ قانونی وکالت کے پارٹ کے طور پہ نکال لیتے بیٹھے اس کو ایک بار. ارے میں بولا بھائی یہ دعوت کا کام ہے، اس میں یہ قانونی گچے نہیں ہے اس قسم کے. سیدھی سادھی بات ہے کہ محنت کرنا ہے اس طریقے سے، اور یہ کوئی وکالت کے پوائنٹ کے طور پر دیے ہوئے نہیں ہے ضابطے کہ بس اس میں اب یہ کیا مطلب ہے، یا ترجمے میں یہ لفظ چھوٹ گیا، وہ یہ اردو میں یہ لفظ آ گیا، انگریزی میں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بڑوں سے ملنا ملانا ہی نہیں ہے. ایک بڑا طبقہ وہاں سے آ ہی نہیں سکتا، مل ہی نہیں سکتا. میرے دوستوں اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ نظام الدین کی حاضری بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ متعدد مرتبہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، کام کرنے والے بڑوں سے، کہ اگر تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے اور تبلیغ کئی کام کرتے رہو گے، تبلیغ کی بات بولتے رہو گے، تو بولو گے اپنی، لگاؤ گے ہماری طرف، بولو گے اپنی بات، منسوخ کرو گے ہماری طرف کہ نظام الدین سے یہ بات چل رہی ہے. وہ تو ہمارے منشے کو سمجھنے کے لیے، بات کو لینے کے لیے وہاں آنا ہوگا، وہاں پہنچنا ہوگا. اس لیے میرے دوستو اس وقت کے جوڑ میں خاص تقاضا یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد کے نظام الدین جانے کی ترتیب بننے کا ہے. خیر وہ تو ہمارے بڑے ابھی امور مشورہ جب سامنے آئیں گے تو آپ کے سامنے لائیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ابھی اصلاح والے بیٹھ کے اس کو بولنا ہے کہ بھائی کتنی جماعتیں نکالیں، اور تقاضے لے کر بھی آئیں گے صاحب گزشتہ اتنی کہی تھی اتنی نکالیں اور اب اتنی ہمیں نکالنے کا ہے. پیدل جماعتوں کی کیا ترتیب بنی، پیدل جماعتیں کتنی نکلی، بیرون کی جماعتوں کی جو ذمہ داریاں لی گئی تھی ان ذمہ داریوں کو کہاں تک نبھایا گیا، اور شہر والے اپنے اور صوبے والے جن جن ملکوں کے ساتھ میں جوڑے گئے ہیں کہ تمہاری جماعتیں فلاں فلاں ملک میں بھیجنے کی ہیں، ان کا کیا ہوا، ان ملکوں کی حد تک تم نے کتنی ترقی کی. اور وہ دیہات جو بنجر ہیں جہاں پر جماعتوں کی آمد رفت بھی نہیں ہے، ماحول بھی نہیں ہے کام کا، مسجدیں تک بنی ہوئی نہیں ہے، ان نئے دیہاتوں کو شامل کرنے کو کہا گیا تھا اپنے کام میں. تو اس کو کہاں تک شامل کیا گیا یہ وہاں پوچھ رہے تھے، کیونکہ یہاں سے بہت محدود لوگ گئے تھے، 4-10-12 آدمی گئے تھے. تو ظاہر ہے کہ سب تک بات پہنچنا ضروری ہے کہ وہاں کیا پوچھا گیا اور کس بات کی جواب دہی کرنی ہے، کیا کرنا ہے وہاں پر. تو میرے دوستو وہاں یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ آپ کے ضلع والوں، آپ کے ضلع کو، آپ کے حلقے کو، آپ کے علاقے کو نئے دیہات بھی دیے گئے تھے
کہ تم ایسی جگہوں میں اپنی جماعتوں کا رخ بناؤ جہاں پر جماعتوں کی نقل و حرکت بھی نہیں ہے اور جہاں پر مسجدیں بھی نہیں ہیں، اور نئے نئے بستیوں کو، نئے نئے کھیڑوں کو، دیہاتوں کو، ان کو بھی اپنے کام میں شامل کرو۔ تو کتنے نئے دیہات شامل ہوئے اپنے سے، اور کتنی نئی بستیوں کا ہمارا سفر ہوا، اور کہاں کہاں لوگوں کے پاس جانے کا موقع ہوا، یہ ہم سے پوچھا گیا ہے۔ اس کا میرے دوستوں سامنے رکھنا ہے اپنے، اور بڑوں تک اس بات کو پہنچانا ہے کہ یہ چیز کیسے کی گئی۔ مرکز نظام الدین کو پہنچنے کی ترتیب کہ بھئی زیادہ سے زیادہ آدمی پہنچے، باصلاحیت پہنچے، اس کا تقاضا بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ اور جو مذاکرے ہوتے ہیں تو معلوم ہی آپ کو کہ مرکز میں کیسے مذاکرے ہوتے ہیں، کیسی بات ہوتی ہے۔ حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم نے اپنے بات کے دوران ایک عجیب بات فرمائی۔ عام طور پر جب ہم ایمان کی بات شروع کرتے ہیں دعوت میں، تو اس ایمان کی بات کے بیچ میں بات شروع کرنے میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اللہ پاک کی بڑائی اور عظمت سنائی جاتی ہے، لیکن انہوں نے ایک خاص نحج سے سوچنے کی دعوت دی۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کائنات بنائی، تو دعوت میں جس ذہن کو اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ قدرت سے کائنات کو پہچاننا نہیں ہے، بلکہ کائنات سے قدرت کو پہچاننا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دعوت والے ساتھی اس میں چوک کر رہے ہیں، دعوت کے ساتھی اس میں چوک کر رہے ہیں، اس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے وہ ان کو معلوم ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کائنات پہچاننے کے لیے نہیں ہے، کائنات سے کائنات کا خالق اور کائنات جس قدرت کے تحت میں وجود میں آئی ہے اس قدرت کو پہچاننا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا جو میں سمجھا اپنے ناقص عقل کے ذریعے سے؟ اگر یہ صحیح ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، اسلام کی ایمان کی بات ہے، جو آدمی مشرک ہے، دہریہ ہے، وہ تو اس کی طرف بھی منسوب ایمان ہی اپنا برباد کر لیتا ہے۔ اب اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا تو اب چیز کو پہچاننے کا ہے کیا؟ تو چیز کی قدرت سے، اگر ان چیزوں کو پہچاننے کے لیے اللہ نے اپنی قدرت سے ان چیزوں کو بنایا، اب ان چیزوں کو پہچاننے کا کام ہے تو چیزوں کو پہچان کے چیزوں میں لگ جائے گا آدمی۔ آئی بات سمجھ؟ چیزوں کی معرفت میں لگ جائے گا، چیزوں کی ریسرچ میں لگ جائے گا، سامان اور شکلوں کی تحقیق میں لگ جائے گا، اس میں الجھ جائے گا۔ یہ کائنات اس لیے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آسمان بنایا۔ اب آسمان کو آپ نے پہچان لیا، بیٹھ گئے۔ چاند و سورج کو بنایا تو چاند و سورج کو پہچان لیا اور بیٹھ گئے۔ ہواؤں بادلوں کو بنایا تو بادلوں اور ہواؤں کو پہچان لیا اور بیٹھ گئے۔ ایٹم کو بنایا تو ایٹم کو پہچان لیا اور بیٹھ گئے۔ اب ایٹم کو کام میں لانے کے چکر میں لوہا، تانبا، پتل، سونا، چاندی بنائی تو سونے چاندی کی معرفت ہوگی، اب بیٹھ گئے، اب سونے چاندی کے پیچھے پڑ گئے۔ لوہا بنایا تو لوہے کے پیچھے کائنات کو پہچاننے سے کائنات میں الجھتا ہے آدمی۔ قدرت سے اللہ نے کائنات بنائی، لیکن قدرت سے اللہ نے کائنات اس لیے بنائی کہ کائنات کو دیکھ کے قدرت کو پہچانا جائے کہ کیسی قدرت والے اللہ ہے۔ جب قدرت کو آدمی پہچانے گا تو قدرت والے میں الجھے گا، اس میں لگے گا کہ جس اللہ تعالیٰ اسی قدرت والا ہے کہ جس قدرت سے اس نے یہ سارا نظام بنایا، وہ قدرت سے میں کیسے استفادہ کرنے والا ہو جاؤں، اس سے میرا تعلق کیسے جڑ جائے، وہ کیسے مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر اس کی قدرت سے لینے کے راستے کیا ہیں، دونوں کی تھنکنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے، بات بالکل پلٹ جاتی ہے۔ کائنات کو پہچاننا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہی کہا بزرگوں نے کہ یہ جو کائنات ہے، کائنات سلسلے ربوبیت نہیں ہے بلکہ سلسلے معرفت خداوندی ہے۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر در معرفت کردگار۔ سبز درختوں کے پتے نظر ہوشیار آدمی کی نظر کے اندر ایک ایک پتا ایک دفتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا، اللہ کے علم کا، اللہ کی حکمت کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کے انتظام کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطیفیت کا کہ وہ کیسے لطیف ہے، کیسے باریک بھی ہیں، اللہ پاک کی رزاقیت کا کہ کیسے روزی کا انتظام انہوں نے کر رکھا ہے۔ انسانوں کی بھی روزی ہوتی ہے، درختوں کی بھی روزی ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ شانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جب ایک آدمی پہچانے گا تو اس قدرت سے استفادے کی شکل کیا ہے، اس کے لیے اعمال محمدی دیے گئے ہیں، اور اعمال محمدی کی بنیاد کیا ہے، دعوت اللہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہا سنت اور سب سے بڑی سنت، شروع سے لے کے آخر تک کی سنت، اور ساری سنتوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ جو سنت ہے وہ سنت، اور سارے دین کے وجود میں آنے کا ذریعہ اور سبب جو سنت ہے وہ سنت، اور وہ دعوت اللہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس دعوت کے ذریعے سے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے آدمی استفادہ کرنے والا ہوگا۔ اعمال دیے گئے ہیں قدرت سے استفادے کے واسطے، اور کائنات بنائی گئی ہے قدرت کی پہچان کے واسطے۔ اگر قدرت کی پہچان آدمی کو مل گئی اور اللہ پاک کی عظمت آدمی پر کھل گئی تو آدمی مخلوق سے بے خوف ہو جائے گا، بے طمع ہو جائے گا۔ توحید کا خاصہ کیا ہے، توکل علی اللہ، توکل علی اللہ۔ اور توحید کا خاصہ کیا ہے، مخلوق سے بے طمعی اور مخلوق سے بے خوفی۔ پوری مخلوق کا ڈر آدمی کے ذہن میں نہیں، مخلوق کچھ کر ہی نہیں سکتی، ساری مخلوق تو برتنوں کی طرح سے، برتن میں جو چیز ڈالی جائے گی وہ اس میں سے آئے گی۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو کہ عالم خلق بھی اسی کا ہے اور عالم امر بھی اسی کا ہے۔
عالم خلق بھی اسی کا ہے، خلق اسی کا ہے، پوری مخلوق اسی کی ہے. اور عالم مخلوق میں جو امر ہے نفع اور نقصان کی جو کچھ بات ہے، چاہے نام کے ساتھ ہو چاہے بغیر نام کے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے. اللہ چاہے تو شکل دے کر کامیاب کریں، اللہ چاہے تو شکل دے کر ناکام کریں، اللہ چاہے تو کامیابی کی شکل دے کر ناکامی ظاہر کر دیں اور ناکامی کی شکل کے ذریعے سے کامیابی ظاہر کر دیں. جیسے چاہیں، جو چاہیں، جب چاہیں، جس کے ساتھ چاہیں اللہ پاک فرما سکتے ہیں. قادر مطلق ہونے کا یہ مطلب ہے. اب ایسے آدمی کو جب یہ پتا چلے گا کہ اللہ ایسی قدرت والے ہیں میرے ساتھ بھی اور پوری کائنات کے ساتھ میں بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنا ضروری ہے، چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے. اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ضروری ہے، چاہے پوری دنیا خوش ہو جائے. نہ مخلوق کی رضا کی فکر، نہ مخلوق کی ناراضگی کی فکر، نہ مخلوق کی ملامت کی فکر. کیونکہ ایمان والوں کی خاصیت یہ بتائی گئی کہ لا یخافون لومۃ لائم، ان کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی، بس وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اپنے دھن میں لگا ہوا ہے. گشتوں میں کون ساتھ دے رہا، کون نہیں ساتھ دے رہا، دین کی محنت میں کون ساتھ دے رہا، کون نہیں ساتھ دے رہا، کتنے آدمی اب تک لگے، کتنے آدمی نہیں لگے، اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی کام کرنے والے کو. مجھے تو اپنے نبی کی غلامی کرنی ہے، مجھے اللہ پاک کے حکموں کی پابندی کرنی ہے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے کو سامنے رکھنا. اس کا ذہن بن جاتا ہے اور جتنی عظمت آتی چلی جائے گی اللہ کی، اتنی زیادہ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا اور دین کی فہم بھی ملتی چلی جائے گی. سارے دین کے خلاصہ میرے دوستو، بزرگوں نے فرمایا کہ دو ہی باتیں ہیں. ایک عظمت اللہ پاک کے اوامر کی، اللہ کی ذات کی، اللہ کے اوامر کی عظمت دل میں آ جائے، اور دوسرے اللہ کی مخلوق پر شفقت آ جائے. شفقت علی خلق اللہ، عظمت لأوامر اللہ، اللہ پاک کے اوامر کی تعظیم، وہ بہت بڑے. سب کچھ ہو جائے اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، چاہے کچھ بھی ہو جائے خدا کا حکم نہ ٹوٹے. کیونکہ اللہ پاک ہے ایسی شان والے ہیں، ایسی قدرت والے ہیں، ایسی بڑائی والے ہیں. حفاظت کرنے پر آئے تو انبیاء کے امام کی حفاظت کر لے مکڑی کے جالے سے، پکڑنے پر آئے تو بڑے بڑے نمرود جیسے بادشاہوں کو پکڑ لے مچھروں کے ذریعے سے. وہ پالنے پر آئے تو کسی بھی چیز سے پال لیں. وہ حفاظت کرنے پر آئے تو دشمن کی نگاہوں کو حفاظت کا ذریعہ بنا دے. سب سے زیادہ نقصان دہ دشمن کی نگاہ ہوتی ہے کہ نگاہ پڑتے ہی دشمن کی دشمنی ظاہر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ فرما لیا، کس سے؟ دشمن کی نگاہوں سے. کیونکہ قرآن پاک میں بیان یہ ہے کہ فرعون جیسے ہی موسیٰ کو دیکھے گا تو میں فرعون کے دل میں اس کی نگاہوں سے محبت گھسا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کی محبت فرعون کے دل میں گھسا دی، اللہ داخل فرما دی. کس سے؟ فرعون کی آنکھوں سے، آنکھوں کے راستے سے. تو دشمن کی جو نگاہ ہوتی ہے وہی سب سے زیادہ تباہ کن ہوتی ہے، وہی موسیٰ علیہ السلام کا محافظ بنا دیا. بتاؤ، جب وہ پالنے پر آئے تو یوں پالتے ہیں، حفاظت کرنے پر آئے تو یوں پالتے ہیں، پردہ ڈالنے پر آئے تو یوں پردہ ڈالتے ہیں. اللہ پاک قدرت والے ہیں، اللہ پاک عظمت والے ہیں، ان سے جوڑ پیدا ہو جائے اور ان سے ہماری حاجت ظاہر ہو جائے ہم پر کہ ہم ان کے فقیر ہیں اصل، اور ساری مخلوق ان کی فقیر ہے. کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا. سارے نقصان پہنچانا چاہیں اللہ نہ چاہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. سارے مل کے فائدہ پہنچانا چاہیں اللہ نہ چاہیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. اگر اللہ نے فائدہ پہنچانا طے فرما لیا اور سب نے مل کر مخالفت کی ضرور فائدہ پہنچے گا، اور اگر اللہ نے نقصان پہنچانے کا طے فرما دیا اور سب لوگوں نے مل کر حفاظت کی ضرور نقصان پہنچے گا. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں لوگ آئے حراست کے واسطے کہ حضرت شورش کا زمانہ ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، ہم آپ کے پاس حفاظت کے نگرانی کے لیے آئے ہوئے ہیں، چوکیداری کریں گے رات میں. حالانکہ چوکیداری کرنا اچھی چیز ہے اور حراست کا انتظام ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حال تھا ان کا، ایک کیفیت تھی ان کی. انہوں نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم میری حفاظت آسمان والوں سے کرنا چاہتے ہو کہ زمین والوں سے؟ زمین والوں سے. کہا کہ آسمان والے سے کون حفاظت کرے گا؟ زمین والوں سے حفاظت کی جاتی ہے. فرمایا کہ اگر آسمان والے نے میری حفاظت کا فیصلہ کیا تو جن سے تم اندیشہ کرتے ہو کہ کہیں وہ لوگ نقصان نہ پہنچائے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر کسی مصلحت سے انہوں نے مجھ کو نقصان پہنچانا طے کر دیا کہ اس کو یہ صدمہ پہنچنا چاہیے تو تم لوگ حفاظت کر کے بچا لو گے. جاؤ، اپنا کیوں وقت خراب کرتے ہو؟ سب کو بھیجا دیا، حراست کا نظام ہی ختم کر دیا کہ جاؤ. بلکہ اپنے قاتل کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا قاتل ہے، مجھے حضور نے بتا رکھا ہے. تو ان کے خادموں نے کہا کہ حضرت پکڑ لیتے ہیں. پھر اس نے کہا ابھی تھوڑی اس نے قتل کیا، جب کرے گا جب پکڑنا. رات دن اس کو دیکھتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پتا بھی تھا. اور جناب والا بس ہے اپنے وقت پہ کرے گا، میں کیا کروں اس کو. اب لے کیسے علوم تھے ان کے پاس، اور کیسی تمانینت تھی ان کے پاس، اور کیسی معرفت تھی ان کے پاس، اور کیسے مخلوق سے بے تاثری تھی ان کے پاس. میرے دوستوں، حضرت صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے کیا چیز مل گئی؟ اس دین نے ان کو کہاں پہنچا دیا؟ سرکار کی صحبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ان کی، اور اس تربیت سے کیا بات ہو گئی؟ دین میں یہ بات ہے میرے دوست، بزرگوں کی صحبت میں یہ بات ہے، اللہ والوں کی صحبت میں یہ بات ہے. کیونکہ جتنی امت کے اندر، بزرگوں کے اندر جتنا فیض ہے وہ حضور ہی کا فیض ہے، اور قیامت تک یہ منتقل ہوتا رہے گا. آدمی اپنی بساط کے مطابق اس کو لیتا رہتا ہے.
اور اسی وجہ سے اس محنت میں خاص طور پر یہ بات ہے کہ اس سے وہ مزاج بنے گا جو مزاج صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں پایا جاتا تھا. یعنی وہ قسم کا مزاج بنے گا, وہ ذوق بنے گا. حضرت عالمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ بات موجود ہے. انہوں نے فرمایا کہ دین کی جو تحریکات ہیں, دین کے جو کام ہیں, ان کاموں کی اپنی خصوصیات ہیں, ان کے اپنے اثرات ہیں. اس محنت کا اثر یہ ہے, اس کی اپنی خصوصیت یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا جو ذوق تھا, ان کا جو مزاج تھا, وہ مزاج اس محنت سے بنتا ہے. اور اگر وہ مزاج بن گیا تو میرے دوستوں وہی صفات آئیں گے, اسی کے اثرات آئیں گے. حضرت ابراہیم دیولہ صاحب دعوت برکاتہم اپنے مذاکرے میں, اسی مشورے کے پرانوں کے مشورے میں صفات کا مذاکرہ فرما رہے تھے کہ داعی کی صفات کیسے ہونی چاہیے, دعات کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے, ہماری معاشرت میں کیا بات ہونی چاہیے, کیا انداز ہونا چاہیے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ معاشرت کا جب کبھی مذاکرہ ہوتا ہے تو سادی معاشرت کا مذاکرہ ہوتا ہے کہ اپنی معاشرت کو سادہ بناؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ معاشرت دی ہے, اور سادہ کا مطلب بے ڈھنگ نہیں, ترتیب کے ساتھ ہو, سلیقے کے ساتھ ہو. ہمارے پاس ایک عجیب سسٹم ہے, جو جو لفظ سادگی کا سنتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بے ڈھنگ پنا ہے اس کا نام. صفائی نہیں, ستھرائی نہیں, بے ڈھنگ پنا, کچرا, غلاظت, بال ایک طرف جا رہے ہیں, کھال ایک طرف جا رہی ہیں. سادگی اس کا نام نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سادہ تھے, لیکن نظیف کتنے تھے, نفیس کتنے تھے. ایسی نظافت اور ایسی نفاست اور ایسی نزاکت آپ کی طبیعت میں تھی کہ پوری دنیا والوں کی نزاکت اور نفاست جمع کر لے تو وہاں نہیں ہو سکتے. آپ اپنے سر کے اندر آپ بہت کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے, سر مبارک میں تیل رکھا کرتے تھے بہت کثرت سے, اور تیل لگانا اس لیے سنت ہے. اور ڈاکٹر تو یہی بولتے ہیں کہ تیل لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ہڈیاں تو جڑی ہوئی ہیں, اندر دماغ میں تھوڑی کچھ پہنچتا ہے. ان لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تیل اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ دماغ میں کچھ پہنچے. ارے بھائی تیل لگاؤ سنت سمجھ کے, اور اس میں فائدہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور اس میں فائدہ نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کنگن کو آرسی کیا, آپ تیل لگا کے دیکھو روزانہ. جو آدمی روزانہ تیل لگاتا ہے چڑچڑاپن کم ہو جاتا ہے اس کا, اور جو تیل ہی نہیں لگاتا تو مزاج میں رکھا پن ہو کے غصہ بہت جلدی آتا ہے. تجربہ کر کے دیکھو. تیل لگانے سے رگوں کے اندر جو رطوبت آتی ہے, اور ویسے بھی وہاں جو حرکت ہوتی ہے سر میں, وہ غیر معمولی طور پر دوران خون کو بڑھا کے بڑا راحت پہنچاتی ہے. سرکار کی ہر بات میں میرے دوستوں حکمت ہے, فائدہ ہے. موٹی بات کیا ہے, علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی. مجھے میرے رب نے علم سکھایا اور بہترین علم سکھایا, اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. اس حدیث کی روشنی میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو جائز کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور جو کام دو نوعیت سے کیا جا سکتا ہے, دو طریقوں سے, اور حضور نے ایک طریقے سے اس کو کیا تو وہ اللہ کے سکھانے سے کیا, اور اس میں حکمت اور فائدہ ہے. اور پھر ایک بہت بڑی بات فرما دی انہوں نے, وہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو یاد رہے. انہوں نے فرمایا کہ جس عمل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ مقرر فرمایا جائز اعمال میں بھی, یعنی جو حرام ناجائز وغیرہ کے ہیں, فرض وغیرہ کے, ان کی جو حدود ہیں وہ تو الگ ہیں. عام جائز امور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار فرما لیا, اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو اختیار کرنے سے دل سیدھا رہتا ہے, اور اس کے خلاف کو اختیار کرنے سے دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اور جب دل ٹیڑھا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیض کو لینے میں بھی ٹیڑھاپن آ جاتا ہے, سیدھا نہیں ہوتا ہے. آئینہ سیدھا ہے تو سیدھی صورت نظر آتی, آئینہ اگر ٹیڑھا ہے, آدمی تو سیدھا ہے مگر دکھتا کیسا اس میں ٹیڑھا نظر آتا ہے. دین کی باتوں کا بھی یہی معاملہ ہو جاتا ہے, اللہ کے حکموں کا بھی یہی معاملہ ہو جاتا ہے, قرآن حدیث کا بھی یہی معاملہ ہو جاتا ہے. اپنی عقل ٹیڑھی ہو جانے سے ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ٹیڑھا نظر آتے رہتا ہے. دل ٹیڑھا ہو جانے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحیح فیض لینے کی استعداد اس میں باقی نہیں رہتی ہے. مطلب پھر انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کرنے میں سیدھی طرف والے رخ کو اختیار کرنا, کہ پہلے سیدھے بالوں کو کرتے تھے سیدھی طرف کے, بعد میں بائیں طرف کے بالوں کو کرتے. اب اگر کوئی آدمی بائیں طرف کے بالوں کو کنگھی کرنے کی عادت ڈالے گا تو دل ٹیڑھا ہو جائے گا. یہ ہے بات کا مطلب. حالانکہ بال تو دونوں طرف سے سنوریں گے, اور اگر کسی نے بائیں طرف پہلے کنگھی کر لی تو گناہ نہیں ہوگا اس کو, کیونکہ یہ کوئی فرائض میں سے نہیں ہے, سنن میں. عادت ڈالنے میں گناہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلاف سنت کی عادت ڈالنا الگ چیز ہے, اتفاقاً خلاف سنت ہو جانا الگ چیز ہے. اتفاقاً خلاف سنت ہو جانا الگ چیز ہے, اور خلاف سنت کی عادت ڈالنا الگ چیز ہے. لیکن اگر کسی آدمی نے بال کی کنگھی کرنے میں بے احتیاطی برتی ہمیشہ, تو دل میں ٹیڑھاپن آتا رہے گا. چپل پہننے میں پہلے سیدھے پیر میں پہننا ہے, بعد میں بائیں پیر میں پہننا ہے. اگر بائیں پیر میں پہننے کی عادت ڈالی تو دل ٹیڑھا ہو جائے گا. دیکھنے میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا آدمی, لیکن دل میں ٹیڑھاپن آتا چلا جائے گا. اوندھا سونا خلاف سنت ہے, بائیں طرف سونا خلاف سنت نہیں ہے. سیدھی طرف سونا سنت ہے, بائیں طرف سونا خلاف سنت نہیں ہے. یہ الگ الگ چیز ہوتی ہے. اوندھا سونا خلاف سنت ہے,
خلاف سنت اس کو کہتے ہیں کہ جس عمل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ترک فرمایا ہو. جس کو نہیں کیا آپ نے، جس کو کیا وہ تو سنت، جس کو نہیں کیا وہ سنت بھی نہیں لیکن خلاف سنت بھی نہیں ہوتا ہو. جس کو جان بوجھ کر نہیں کیا، بلی ارادے کے ساتھ میں نہیں کیا، اگر اس کو کوئی کرے گا تو وہ خلاف سنت ہو جائے گا. بہت سی ترکاریاں حضور نے نہیں کھائی ہوں گی، تناول نہیں فرمایا، وہاں ہوتی نہیں. اگر یہاں کوئی کھائے گا تو وہ خلاف سنت نہیں ہو. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ نے نہیں کیا مگر خلاف سنت نہیں ہو. بائیں طرف لیٹنا خلاف سنت نہیں لکھا علماء نے. چت لیٹنا تو سنت ہی ہے، کیونکہ چت لیٹا کرتے تھے. اوندھے لیٹنے کو منع فرمایا ہے، اوندھے لیٹنے والے پر آپ نے نکیر فرمائی ہے. اب اگر کوئی آدمی اوندھا سونے کا عادی ہوگا تو دل ٹیڑھا ہو جائے گا. یہ وہ ان سنتوں کی بات ہے میرے دوستوں کہ جن سنتوں میں فرض اور واجب والی بات نہیں ہے، مؤکدہ والی بات نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرت عطا فرمائی امت کو، اگر وہ معاشرت یہ امت چھوڑ دے گی تو بتاؤ اس امت کا کیا ہوگا. اسی لیے مذاکرے میں یہ بات آ رہی تھی کہ دعوت کا کام کرنے والے ساتھی اپنی معاشرت کو سادہ بنائیں. سادہ کا مطلب ہے کہ کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں سنت کا اہتمام، کہ سنت سب سے زیادہ ہے. سنت کیا ہے؟ تمام معاشرت میں سب سے سادہ، سب سے پاکیزہ، سب سے آرام دہ، سب کے لیے آسان، کہ غریب طبقہ بھی نبھا سکتا ہے، امیر طبقہ بھی نبھا سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی نبھا سکتا ہے، بے پڑھا لکھا بھی نبھا سکتا ہے، ہر قسم کے مرد بھی نبھا سکتے ہیں، عورتیں بھی نبھا سکتے ہیں. وہ معاشرت اپنائی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف ستھرے رہتے تھے. کپڑوں کو صاف رکھنا، بالوں کو سجا کے سنبھال کے رکھنا، ایک دن آڑ کم از کم اس میں تیل لگا کے کنگھی کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سنا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں تیل رکھا کرتے تھے. اور چونکہ آپ نفیس بہت تھے، نظیف بہت تھے، اس لیے ٹوپی اور عمامے کو تیل نہیں لگنے کے لیے سر پہ تیل لگانے کے بعد ایک الگ کپڑا لپیٹا کرتے تھے. یہ شمائل کے اندر لکھا ہوا ہے، شمائل ترمذی میں باضابطہ اس کا ذکر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا الگ تھا جو آپ اپنے سر مبارک پر لپیٹا کرتے تھے سر میں تیل ڈالنے کے بعد میں، اور وہ کپڑا ہمیشہ تیل میں بھیگا ہوا رہتا تھا. اس سے علامت یہ ہے کہ تیل بہت لگاتے تھے آپ. اس کو دھویا بھی جاتا تھا پھر بار بار، مگر وہ بھیگا ہوا رہتا تھا. کیا نہ صوب زیات، گویا کہ آپ کا کپڑا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے تیل والے کا کپڑا ہوتا ہے. اتنا تیل اس میں ہوا کرتا تھا، اتنا زیادہ آپ تیل لگاتے تھے اور کنگھی فرمایا کرتے تھے. اور پھر اس میں بھی اعتدال قائم کیا. فرمایا کہ روزانہ کنگھی کرنا ٹھیک نہیں. مرد آدمی جب دیکھو جب کنگا نکال رہے ہیں، تو عورت تھوڑی ہے، یہ تو عورت کا کام ہو سکتا ہے. مرد کے لیے ہے کہ ایک دن آڑ کنگھی کرو، یہ نہیں کہ ہر نماز کے بعد کنگھی نکالے اب داڑھی میں پھیرنا شروع کر دیا، ہر نماز کے بعد کنگھی نکالے بالوں میں پھیرنا شروع کر. داڑھی میں اور بال میں کنگھی کرنا ایک دن ناغا کر کے مسنون ہے، یاد رکھ لو. ایک دن ناغا کر کے مسنون ہے، روزانہ نہیں مسنون ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کی جو ترکیب ہے، غور کرنے سے پتا چلا کہ وہ بال والوں کے لیے بہت ہی عجیب و غریب ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقبال، ادبار، پھر اقبال یوں ہے. آپ کی جو مسح ثابت ہے حدیثوں کے اندر، اس کی جو تفصیلات موجود ہیں، زیادہ روایتیں وہ ہیں کہ جس میں 3 عمل موجود ہیں. 3 عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا پھر 2 ہیں، اور 2 میں بھی جو لفظ آیا ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے سے سامنے کی طرف پہلے ہے، پھر سامنے سے پیچھے کی طرف بعد میں. تو چونکہ آپ کے زلفیں مبارک تھی، اس وجہ سے سامنے سے پیچھے لا کے اگر مسح چھوڑ دیا تو بال پورے منتشر ہو جاتے، تو پھر پیچھے کی طرف ہے. اور جس میں 3 حرکتیں ثابت ہیں، اس میں سامنے سے پیچھے کی طرف، پھر پیچھے سے سامنے کی طرف، پھر سامنے سے پیچھے کی طرف ہے. جو مسح آپ فرمایا کرتے تھے، بیچ کے حصے سے انگلیوں کا مسح فرماتے تھے، بازوؤں کے حصے سے بازوؤں کا. جب بازو کا مسح ہوتے ہوئے ادھر آ جاتا سامنے کی طرف تو سارے بال منتشر ہو جاتے. تو تیسری حرکت میں بال بھی جم جاتے، مسح بھی ہو جاتا. میں یہ اس پر عرض کر رہا تھا میرے دوستوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرت ہمیں مرحمت فرمائی ہے وہ سادہ معاشرت ہے. اور سادے کا مطلب اس میں نفاست بھی ہے، اس میں نزاکت بھی ہے، اس میں طہارت بھی ہے، اس میں صفائی ستھرائی بھی ہے. آپ کے کپڑے کبھی میلے نہیں دیکھے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کبھی میلے نہیں تھے. ہاں سادہ بہت تھے، پیوند بھی اس میں ہوتے تھے، لیکن میلے کچیلے نہیں ہوتے. تو یہی میں بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس اعتدال نہیں ہے. سادے کا مطلب میلے کچیلے، گرد و غبار میں پسینے کی بو آ رہی ہے، اجنا والا کتنے دن ہو گئے پتہ نہیں دھوئے ہوئے، لوگ بازو بیٹھنے میں کرائیت کر رہے ہیں، اور ہمیں ہے کہ اپنے کو جماعت کی فکر، دعوت کا کام لگا ہوا ہے. بھائی دعوت کے کام کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کپڑے ایسے پہنو، بلکہ دعوت کے اصول میں سے وثیابک فطہر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. یہ بھی بتا دیا گیا کہ دعوت کا اصول کیا ہے، رب کی بڑائی سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی اور عظمت کا بیان. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو. تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ گندے سندے رہنا، اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ شو اور شان میں جانا، بلکہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام کرنا، اس میں آٹومیٹکلی سادگی آ جائے گی. میرے دوستو، کھانے میں سنت کا اہتمام، اٹھنے بیٹھنے میں سنت کا اہتمام، چلنے پھرنے میں سنت کا اہتمام، سونے جاگنے میں سنت کا اہتمام، خوشیوں غمیوں میں سنت کا اہتمام،
خوشیوں میں میرے دوستوں اگر کوئی آدمی سنت کا اہتمام کر لے تو اس وقت معاشرے میں جتنی بگاڑ آ گئی ہے اور مشکلیں ہو گئی ہے، کسی یعنی خوشی کا کوئی موقع ہو تو اس کے بعد میں اتنے وہ صدمے لا رہی ہے کہ اسے نبھانا مشکل ہو جا رہا ہے. یہ سب کیوں؟ سنت کے چھوڑ جانے کی وجہ سے. تو دعوت کے ساتھیوں میں ایک بات کا مذاکرہ یہ بھی ہوا بہت تفصیل سے. اتمام ابراہیم صاحب دعوت برکاتہ ہم نے فرمایا کہ اس کے اندر معاشرت پر بہت زور دیا گیا کہ کام کرنے والے ساتھی سادہ معاشرت اختیار کریں، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، پہننے اوڑھنے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لیسوا عباد اللہ المتنعمین، اللہ کے اچھے بندے جو ہیں وہ زیادہ ناز و نعمت کو پسند نہیں فرماتے. زیادہ ناز و نعمت کرنا، اہتمام کرنا، تکلف کرنا الگ چیز ہے، اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں راحت والے پہلو کو اختیار کرنا الگ چیز ہے. دونوں میں فرق سمجھنا ذرا، یہی مشکل ہوتی ہے. اصل درمیان میں اعتدال والے پہلو کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے زمانے میں جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں مرحمت فرمایا ہے، علماء نے یہ فرمایا کہ راحت والے پہلو کو ترجیح دو کہ اس سے ہمارا ایمان تسلی میں رہتا ہے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سنا کہ ہمارا ایمان تو 2 روٹیوں کا ہے، 2 روٹی وقت میں ملتے رہیں گی تو اللہ میں آپ اچھے، آپ بڑے، آپ کا بڑا شکر ہے، آپ کا بڑا احسان ہے. اور اگر 2 روٹی کسی وقت بند ہو گئی ہے، پیٹ میں جلنا شروع ہو گیا تو بولے کیا نہیں ملا تھا تمہارے کو؟ نہ عظمت یاد آتی، نہ رحمت یاد آتی، نہ محبت یاد آتی، نہ رافت یاد آتی، نہ رحمت. کچھ نہیں، بھول بھال جاتا آدمی. تو وہی ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہمارا ایمان 2 روٹیوں کے ساتھ ہے. اسی لیے فرماتے تھے، سنا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب پانی پیو تو خوب ٹھنڈا پیو تاکہ روئے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہو جائے. کہ آدمی جب ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو ایک دم اس کی روح اس کا رواں جو ہے وہ شکر کے جذبات میں لبریز ہو جاتا ہے. تو جو نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں اس میں راحت والے پہلو کو اختیار کرنا الگ چیز ہے، اور تکلفات میں جانا، اہتمام میں لگ جانا، یہ میرے دوستوں پسندیدہ نہیں ہے. معاشرت میں سادگی جتنی آئے گی اتنا آدمی کے پاس میں وقت بھی بچے گا، اتنا کفایت شعاری بھی ہوگی، پیسہ بھی بچے گا، اور سادہ معاشرت والا ہی دین کی محنت کر سکتا ہے. کیونکہ تکلفات کے ساتھ دین کی محنت نہیں ہو سکتی، تکلفات کے ساتھ اسفار نہیں ہو سکتے، تکلفات کے ساتھ میں نظام اونچ نیچ نہیں ہو سکتا. جو آدمی پرتکلف رہنے کا عادی ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کو وقت پہ کھانا چاہیے، وہ کھانے کی قسمیں چاہیے، اس کی ایک ترتیب چاہیے، اور جناب والا اس کو وقت پہ نیند چاہیے، ساری چیزیں. یہ ظاہر ہے کہ دعوت والے کام کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے. یہ امت تو امت داعیہ ہے، دعوت دینے والی امت ہے. اس کے لیے تو اتنی زیادہ توسیع کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو میری مدد فرمائی ہے روب کے ذریعے سے کہ میرا روب پڑتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے زمین کو طہور بنا دیا گیا ہے، اور میرے لیے زمین کو مسجد بنایا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ زمین مسجد پہلے زمانے میں عبادت کرنے کی جگہ ہوتی تھی، وہیں آپ کو عبادت کرنا پڑے گا. دربار بنایا جاتا ہے پہلے اللہ کا، پھر اس کے بعد میں آپ کو دربار میں حاضر ہونا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیا ہے، ابھی تو آپ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، اور ابھی آپ نے اللہ اکبر کیا، دربار خداوندی میں داخل ہو گئے. بیٹھے وہیں جس جگہ بھی آپ ہوں اس جگہ پر تکبیر تحریمہ کہہ لیجئے، بس احرام دربار خداوندی میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. دربار میں حاضری کا نظام ہی وہ ہے. تو پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے کہ مسجد اگر ہے تو مسجد میں عبادت کرو، اور اگر مسجد نہیں ہے تو جہاں تم ہو وہاں عبادت کرو. وجہ اس کی علماء نے یہ بتائی ہے کہ یہ خصوصیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی گئی وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی امت آپ کے کام کو لے کے چلنے والی ہے، اور آپ کے کام کو لے کے چلنے والی یہ امت جب دنیا کے کونے کونے میں پھرے گی تو ایسی جگہ بھی جائے گی جہاں عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں، اور ایسی جگہ بھی پھرے گی جہاں عبادت گاہ نہیں ہے. اب اگر وہاں یہ امت جائے اور اس کو عبادت کرنے کے لیے پہلے جگہ کا اہتمام کرنا پڑے تو وہ جگہ کے اہتمام میں لگے گی یا دین کے کام میں لگے گی. اسی لیے جعلت لی الارض مسجدا، پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے کہ مسجد مل جائے تو ٹھیک ہے عبادت کر لو، اور اگر مسجد نہ ملے تو ایسی کوئی بات نہیں. سفر میں اسی لیے زیادہ مسجد کی تلاش میں رہنے کی ضرورت نہیں. بعض مرتبہ پانی وانی کی سہولت کے لیے ساتھی چلے جاتے ہیں، مگر اصل یہ ہے کہ سفر میں مسجد اگر نہ ملے اور جنگل میں نماز آدمی پڑھے تو 50 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت میں 52 ہے. ثواب کم نہیں ہوتا اس میں جنگل میں نماز پڑھنے میں، اور بڑھ جایا کرتا ہے. پوری زمین کو مسجد بنایا گیا. صحراؤں میں جائیں گے، دیہات میں جائیں گے، اور ایسے ایسے علاقوں میں یہ امت جائے گی کہ جہاں پر مسجد عبادت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، تو پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے. اور ایسی جگہ بھی یہ امت جائے گی جہاں پانی ہے، اور ایسی جگہ بھی جائے گی جہاں پانی نہیں ہے، یا کم ہے یا زیادہ ہے، تو پوری زمین کو طہور بنا دیا گیا ہے کہ پانی اگر مل جائے تو وضو کر لو، غسل کی ضرورت ہو غسل کرو، پانی اگر نہیں ملتا ہے تو تیمم کر لو. اور 10 سال تک اگر پانی جو ہے وضو کرنے کے لیے نہیں ملا، 10 سال تک تیمم کرنا پڑا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مسلمان. خالی پانی پینے کو مل رہا، وضو کرنے کے غسل کرنے کو پانی نہیں ہے، نمازیں آ رہے ہیں اس میں، جمعہ آ رہا اس میں، عیدین آ رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولو الی 10 سنین، 10 سال تک بھی تیمم کرنے کی ضرورت پڑ جائے کسی کو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. پوری زمین کو طہور بنا دیا گیا ہے.
اور پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے. مال غنیمت اس کے لیے حلال ہے. پچھلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ مال اللہ کے لیے لگانے کے بعد میں پھر لے نہیں سکتے تھے, اور اگر اللہ کے لیے جو مال جہاد کیا گیا اس میں مال اگر مل گیا تو اس کو یوز استعمال نہیں کر سکتے تھے. ورنہ یہ امت ویسی نہیں ہے. یہ امت کو اگر مال کی بنیادوں پہ الگ رکھا گیا پھر تو یہ دین کی محنت پہ اثر پڑے گا. ورنہ مال غنیمت اس کے لیے حلال ہے. آپ اندازہ لگائیے میرے دوستوں بھائیوں, حق تعالیٰ جل جلالہ رحمن والوں نے اپنے کرم سے یہ دین کی جو عظیم الشان دولت مرحمت فرمائی ہے, اس کی بیس اس پر بھی ہے کہ معاشرت میں ہمارے سادگی ہے. جتنی معاشرت میں سادگی آئے گی اتنا دین کا قائم کرنا آسان ہوگا, اور آسانی پہلے ہونا پڑتا ہے پھر آدمی کام کر سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں. دین پر چل سکتے کب ہم؟ جب دین پر چلنا آسان ہوگا. جب دین پر چلنا آسان ہوگا تو دین پر چلیں گے. اس لیے دین پر چلنے کی آسانی کی فکر کرنا ہے. دین کی محنت کرنا کب آسان ہوگا؟ جب ہماری معاشرت سادہ ہوگی. اس لیے معاشرت کو سادہ کرنا ہے تاکہ دین کی محنت میں مدد ملے. ویسے بھی مطلوب ہم سے وہ ہے ایسی معاشرت ہو. اگر دین کی محنت نہ بھی کرنا ہوتا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سادہ معاشرت سکھائی ہوتی تو ہمیں سادہ معاشرت ہی اپنانی ہوتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی محنت آسان جبھی ہوتی ہے جب آدمی کی معاشرت سادہ ہو. اس لیے معاشرت ہماری سادہ ہونی چاہیے کہ سادہ کھانے پر آدمی عادی ہو جائے, سادہ پہننے کا آدمی عادی ہو جائے, سنت کے مطابق بیٹھ کے دسترخوان کے اوپر کھانے کا آدمی عادی ہو, اور اسی طریقے پر رہنے سہنے میں چلنے پھرنے ساری چیزوں کے اندر, شادیوں کے اندر سادگی کا اہتمام ہو, تقریبات کے اندر سادگی کا اہتمام ہو, اور غمی کے اندر تو سادگی ہونی چاہیے. اب معاشرہ اتنا بگڑ گیا کہ غمی کے اندر بھی تکلفات آ گیا, غم کے اندر بھی تکلفات آ گئے. ارے اتنا پیسے والا ہے, لوگوں کو کھانا کھلایا, وہی دال چاول بغیرہ کھانا کھلا دیا, بولے اشارے ثواب کے لیے کھلایا حالانکہ, لیکن دال چاول بغیرہ کھانا کھلایا تو غصہ آ جا رہا کھانے والوں کو. کیا ہوا تھا اس کو؟ بریانی بنایا تو کیا ہوتا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ذہن بگڑ گئے, مزاج بگڑ گئے. میرے دوستو بھائیو, سادہ معاشرت میں یہ بات ہے کہ خوشیوں کے اندر بھی سادگی ہو, صدمہ آ جائے تب تو سادگی ہوتی ہے طبیعت طور پر, وہ تو فطرت بدل رہی ہے آدمی کی, اور سارے چیزوں کے اندر اس کا بہت مذاکرہ ہو رہا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ آپس میں ساتھیوں کا پیار و محبت, اور ساتھیوں کے دلوں کا صاف رہنا اور جوڑ کا ہونا, اس کا مذاکرہ فرما رہے تھے کہ جوڑ ہو اور دل آپس میں صاف ہو, اور قدرت قلبی کے اندر نہ ہو, حسد نہ ہو, تحاسد کا جذبہ نہ ہو, ایک دوسرے کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر خوش ہونا, اور ایک دوسرے کو کام کرتا ہوا دیکھ کر خوش ہونا. اخلاق کی علامت یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی کام ہوتا ہو تو بھی آپ خوش ہو, اور وہی کام دین کا دوسرے سے ہوتا ہو تو بھی آپ خوش ہو. اور اگر نہیں میرے سے ہو رہا تب تو ٹھیک ہے, دوسرے سے ہو رہا تو نہیں, تو یہ اخلاص نہیں ہوا, یہ غرض آ گئی. اگر اخلاص ہوتا تو اخلاص میں تو اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے, کام مقصود ہوتا ہے کہ کام ہوتا ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے. میں کروں تو کیا اور کوئی دوسرا کرے تو کیا. تو پھر جب تحاسد کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا تو پھر آپ ساتھیوں میں حوصلہ افزائی کا جذبہ آتا ہے, اور بڑے چھوٹوں کو بڑھایا کرتے ہیں, اور چھوٹے بڑوں کی قدر کیا کرتے ہیں, اور آپس میں محبت اور پیار وجود میں آتا ہے. اور جب آپس میں محبتیں ہوں گی, الفتیں ہوں گی, اور ایک دوسرے کی رعایت ہوگی, تو میرے دوستو یہ شیر و شکر والی زندگی میں کام بہت ہوتا ہے, برکت ہوتی ہے, اور اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور جب دلوں میں پھٹن آ جاتی ہے, اختلاف آ جاتا ہے, چاہے وہ دین کو بنا کر آئے, کیونکہ شیطان دلوں میں پھٹن دینداروں کے درمیان میں دین کو بنیاد بنا کے نہیں لائے گا تو اور کس کو بنا کے لائے گا؟ شیطان جو ہے عابد کو عبادت کے راستے سے, داعی کو دعوت کے راستے سے, عالم کو علم کے راستے سے, عارف کو معرفت کے راستے سے, جاہل کو جہالت کے راستے سے بھٹکاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک راستے سے وہ بھٹکاتا ہے. تبلیغ والوں کو تبلیغ کے راستے سے بھٹکائے گا, یہ تبلیغ کے تقاضے ہیں, یہ ہے, یہ اس وجہ سے میں فلاں کو نہیں چاہ رہا ہوں. یہ کیا بات ہے؟ دلوں کے اندر پھٹن جو ہے میرے دوستو یہ بہت نقصان پہنچاتی ہے. آپس میں جوڑ ہو, ایک دوسرے کی قدردانی ہو, جو کوئی کر رہا ہے کسی قسم کی خدمت اس پر شکر کا جذبہ ہو, جو نہیں کر رہا تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, میرا اپنا فرض ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں بس یہ دیکھوں, اور جو جتنا کر رہا ہے اس کی قدردانی کی جائے, اور بڑوں کا لحاظ ہو. یہ نہیں کہ ارے اب پہلے کام کرتے تھے اب بیٹھ گئے. اب اگر بڑوں میں چھوٹوں میں یہ بات آ گئی کہ یہ پہلے کام کرتے تھے اب بیٹھ گئے ہیں تو پھر چھوٹا ترقی نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم جولا صاحب ایک مرتبہ پرانوں کے جوڑ میں فرما رہے تھے کہ دلیل تو اس کی نہیں دی جا سکتی, لیکن ہمیشہ کا تجربہ یہ ہے کہ جس چھوٹے نے بڑے کی ناقدری کی اس چھوٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت سے ہٹا دیتے. ادب اور احترام پر دین کی بنیاد ہے. فرما دلیل تو اس کی نہیں دی جا سکتی کہ بھئی آیت میں ایسا ہے, کوئی حدیث میں ایسا ہے, لیکن تجربہ یہ ہے کہ جب کبھی چھوٹوں نے بڑوں کی ناقدری کی تو چھوٹوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض آنا بند ہو جاتا ہے, کیونکہ آیا ان کے پاس میں فیض بڑوں کی طرف سے. اب بڑا جیسا بھی ہے اس حالت کے اندر کب تک کرے گا کوئی آدمی؟ حوصلے ختم ہو جاتے ہیں, امنگیں ختم ہو جاتی ہیں, صحت ساتھ نہیں دیتی ہے, کام کرنے کا رخ بدل جایا کرتا ہے. ہمارے بڑے جو یہاں پہلے کام کرے ہیں اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہمارے بڑے جو کام کر رہے ہیں اس کو ابھی پرسوں سفر میں, دلی کے سفر میں امیر محترم فرما رہے تھے کہ ادارے ملیہ سے سائیکل پہ امیر صاحب آ رہے تھے, دھوپ میں ایک دم, بتا رہے تھے کہ اتفاق وہ اپنے زمانے کے کچھ حالات سنا رہے تھے کہ کیسے ہم گشتیں کرتے تھے, کیسے ملاقاتیں کرتے تھے, اور جناب کیا کیا ہوتا تھا.
ملازمت بھی چل رہی ہے, جاب بھی چل رہا ہے, نوکری بھی چل رہی ہے, گشتیں بھی چل رہی ہیں, کام کرنے والے کم ہیں, کام زیادہ ہے, جذبہ اور شوق ہے. تو فرمایا کہ پورا حیدرآباد سکندرآباد سائیکلوں پہ پھرتے تھے. اب آپ بیٹھ کے سوچ بھی نہیں سکتے بلکہ امیر صاحب بھی سائیکل پہ پھرتے تھے. اب جب وہ بتا رہے تھے ایک مرتبہ کہ میں جو ہے وہاں سے ادارے ملیہ سے سائیکل پہ آ رہا تھا, دھوپ میں پریشان ہوتے وہاں سے سائیکل مار لیتے یہاں آصف نگر کے چوراہے کے بعد آ کے تھک گیا بولے, اور تھک کے بیٹھ کسی بات میں سنا رہے تھے واقعہ یہ, تھک کے میں بیٹھ گیا, میرے دل سے نکلا کہ اللہ میں اب تو آپ اسکوٹر دلا ہی دیجیے. تو دوسرے مہینے میں اسکوٹر مل گئی تھی, اس پہ سنا رہے تھے کیا بات ہوئی تھی وہ مجھے یاد نہیں ہے پوری, اس پہ وہ یہ قصہ سنا رہے تھے. میں حیرت کر رہا تھا. تو جو ہمارے پرانے کام کرنے والے ساتھی ہیں جنہوں نے یہاں کام اٹھایا, کام کیا, اب جن حالات میں ہم لوگ ہیں ان حالات میں تو سوچ بھی نہیں سکتے, میرے ہم کام کر ہی نہیں سکتے تھے اس کا. اور اسی وجہ سے فرمایا کہ جو اپنے بزرگوں کے بعد کے دور کو دیکھے گا تو فتنے میں پڑے گا. ہمیشہ بزرگوں کے پہلے دور کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ بزرگوں کا پہلا دور مجاہدے کا ہوتا ہے, بعد کا فتوحات کا ہوتا ہے. اب امیر صاحب کہیں جانا ہے تو انہوں خود اسکوٹر چلانے میں گئے تو کوئی چلانے نہیں دیتا, انہیں خود کار چلانا چاہے. ارے صاحب ہم ہے نام کہیں گے آتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی اس کو دیکھ کے بولے گا کہ میرے کو بھی کوئی کار میں لے کے پھرا تو میں بھی گشت کرتے بولے تو ہوتا گا. بزرگوں کے پرانے دور کو دیکھنا, بعد کے دور کو نہیں دیکھا جاتا. پہلا دور ان کے مجاہدے کا ہوتا, بعد کا دور ان کے فتوحات کا ہوتا ہے. اپنے بڑے اپنے جہاں جس حلقے میں بڑے ہیں ان بڑوں کی, اور اپنے اپنے اضلاع میں اور اپنے حلقوں میں جہاں بڑے ہیں, چھوٹے جب تک بڑوں کی قدر نہیں کریں گے, ان کی عزت نہیں کریں گے, ان کو اپنا بڑا نہیں مانیں گے, ان کی شکر گزاری نہیں کریں گے, چھوٹوں پر اللہ کی طرف سے فیض نہیں آتا. وہ پائپ ہے ہمارا, وہ پائپ کو آپ نے ڈیمیج کر دیا ہے تو کہاں سے آتا؟ اب پائپ کبھی پرانا بھی ہو جاتا, کبھی نیا بھی رہتا, کبھی پلاسٹک کا بھی رہتا, کبھی الومینیم کا بھی رہتا, کبھی لوہے کا. پائپ الگ الگ رہتا, صحیح ہے, مگر ہے تو وہ پائپ مبدأ فیاض سے فیض آیا اسی سے. الفضل للمتقدم, جس نے پہلے کام کیا اس کو فضیلت رہے گی کسی بھی طرح سے. تو یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کی قدر کرے, بڑوں کی عزت کرے, احترام کریں, ان کو اپنا بڑا مانے, ان کو اپنا بڑا سمجھے, اور زبانی جمع خرچ کے طور پر نہیں, دل کے احساسات کے ساتھ, دلی جذبات کے ساتھ. وہ سمجھ میں آ جاتا. معاملہ جب آدمی کرتا ہے, برتاؤ جب کرتا ہے, بات چیت جب کرتا ہے, تو وہ چیز اس پر کھل جاتی ہے کہ واقعتاً یہ مجھ کو بڑا سمجھ رہا کہ نہیں سمجھ رہا. تو دلی جذبات کے ساتھ, احساس شکر کے ساتھ میں اپنے بڑوں کی عزت کرنا, اور بڑے اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں, ان کو کام سکھائیں, ایک ایک کام کی محبت, کام کی موافقت, کام کی عظمت, اور کام پریکٹیکلی سیکھنا, یہ بالکل الگ چیز ہے میرے دوست, یہ بالکل الگ چیز ہے. عمر گزر جاتی بعض مرتبہ تبلیغ کی بات بولتے بولتے, تبلیغ کی بات کرتے کرتے, لیکن کام نہیں آتا, کیونکہ اس کام سیکھنے کا کام نہیں کیا. کام سیکھنے کا کام نہیں کیا تو کام نہیں آتا. اسی لیے کام سکھانا پڑتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے. اور یہ سب کیوں میرے دوستو؟ اس لیے کہ اس وقت سارے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی اس محنت کو ایسی قبولیت عطا فرمائی, اور اس میں ایسا اثر رکھا, اور ایسی برکت اس میں ہے, ایسی تعیرات غیبیہ اس کے اندر ہے, اللہ پاک کی ایسی نصرت اس میں ہے کہ اگر یہ کام اپنے اصولوں کے ساتھ میں چلتا رہا تو پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں چلا دیں گے. اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شک کی بات نہیں ہے. آدمی اعتماد کرے اس واسطے کہ نبیوں کو شروع میں یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتائی جاتی, وہی اسی بات کی آتی تھی کہ تم جو آواز لگا رہے ہو ہماری طرف سے لگا رہے ہو, ہمارے کہنے پر لگا رہے ہو, ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لگا رہے ہو, چاہے کوئی سنے نہ سنے, انجام ایسا ہونے والا ہے. دعوت کی یہ خصوصیت ہے کہ جب دعوت کا کام صحیح اصولوں کے ساتھ میں ہوگا, حق تعالیٰ شانہ دعوت کے قبول کرنے والوں کو برکت دے دیں گے, اور دعوت کا انکار کرنے والوں کو تہس نہس کر دیں گے, برباد کر دیں گے. ہاں, اس کی لمٹ ہے, اس کی حد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجاہدوں اور قربانیوں کے ایک حد چاہتے ہیں, اور آدمی کی نیت کے اعتبار سے چاہتے ہیں. اگر آپ نے صرف ایک بستی, ایک محلے کا ارادہ کیا, اس کے اعتبار سے قربانیوں کی ایک سطح ہے, اور اگر پورے عالم کا ارادہ کیا اس کے اعتبار سے قربانیوں کی ایک سطح ہے. دعوت کی یہ مبارک محنت اس وقت پورے عالم کے ارادے کے ساتھ ہے. یہ تعالیٰ شانہ سارے عالم والوں کو ہدایت سے سرفراز فرما دے, سارے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے, سارے ملکوں میں اللہ پاک ہدایت کی ہوائیں چلا دے, اپنوں میں اور پرایوں میں ساری اقوام میں اللہ پاک ہدایت کی ہوائیں چلا دے, سارے عالم کے نشانے کے ساتھ, سارے عالم کی نیت کے ساتھ, سارے عالم کے ارادے کے ساتھ. میرے دوستو, بنیادیں اس کی قائم ہوئی اور اللہ پاک اس سے کام لے رہا, پورے عالم پہ چل رہا, اور نیت کے اعتبار سے اثرات پڑتے ہیں تو نیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اثرات ڈال رہے ہیں. بعض مرتبہ تو ایسا ہو رہا ہے کہ آدمی کا جو عمل ہوا اس عمل کو اللہ نے عالم میں پہنچا دیا, حالانکہ آدمی کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ عمل وہاں پہنچنے کی شکل کیا ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ عمل ایک جگہ ہوا اور ایک شکل میں ہوا, نتیجہ دوسری شکل میں ہو گیا. ساؤتھ افریقہ کے اندر مشنریاں بہت کام کر رہی ہیں, غیر مسلم لوگ بھی اپنا کام بہت کر رہے ہیں, تو بستیوں کی بستیاں جو ہے تباہ ہو رہی ہیں دین کے اعتبار سے. تو وہ لوگ مختلف حربے اختیار کر رہے تھے. امام محمد مرزا پالنپوری کے بیان میں سنا تھا میں, مختلف حربے اختیار کر رہے تھے. ایک حربہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ لوگوں کو وہاں کے یہ باور کرنا شروع کیا, جہالت تھی, علم باقی نہیں رہا تھا کہ اسلام جو تھا وہ عربوں کے لیے تھا, اپنے لیے نہیں ہے وہ, لہذا اپن تو عرب نہیں ہے.
لہٰذا اپنے کو اسلام کی ضرورت ہے. مختلف منطق ہوتی ہے, مختلف لاجک ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو پلٹانا ہے, وہاں کے لوگوں کو دیکھ کے, وہاں کے حالات کے اعتبار سے, مزاج کے اعتبار سے. تو لوگ سنجیدگی سے اس پر غور کر رہے تھے کہ واقعتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے اور عربوں کو آپ نے بتایا, اور قرآن پاک کی آیتوں میں ایسی مل جائیں گی کیونکہ قرآن پاک کی آیتوں میں سب چیزوں کا بیان ہے کہ لتنذر ام القری, آپ مکے والوں کو جو ہے نا ڈرائیں, اس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے. وانذر عشیرتک الاقربین, آپ اپنے قرابت داروں کو آپ ڈرائیں, اس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے. عالم کے لیے بھی بھیجا گیا ہے. اب وہ عالم والی جو آیت تو چھپا دی اور یہ آیت کسی نے پڑھ دیا, ترجمہ کر دیا, سمجھنے والا کیا سمجھے گا؟ تو قرآن پاک کی آیتوں کو کوٹ کر کے یہ باور کرایا جا رہا تھا کہ عربوں کے لیے ہے, اپنے لیے نہیں ہے. بہت سے لوگ سنجیدگی سے سوچ رہے تھے. ایک دو بڈھے آئے اسی بستی کے, کہنے لگے دیکھو ابھی 2 مہینے پہلے ایک جماعت آئی تھی, وہ جماعت جو ہے وہ عربوں کی نہیں تھی, اور وہ تبلیغ کی بات کر رہے تھے, اسلام کی بات کر رہے تھے. اگر اسلام عربوں کے لیے ہوتا تو یہ جماعت پھر عرب سے آئی ہوتی کم از کم. جب یہ جماعت عرب کی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اسلام عرب عجم کسی کی خصوصیت نہیں رکھتا. اسلام تو ایک فکر, ایک نظریہ ہے, کامیابی کا ایک نظریہ ہے. لہذا پوری کی پوری بستی جو ہے کفر سے اور ارتداد سے بچ گئی صرف اس وجہ سے کہ 2 مہینے پہلے ایک جماعت آ کے گئی تھی جو عرب کی نہیں تھی. محنت کیسی ہوئی, اثر کیسا پڑا؟ محنت کیسی ہوئی, اثر کیسا پڑا؟ یورپی ممالک کے اندر اور امریکہ وغیرہ کے اندر میرے دوستوں یہ صورتحال ہے کہ بے شمار آدمیوں کا ایمان اس وجہ سے بچ گیا کہ مسلمان پہنچ کے ان سے ملاقات کر کے ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ انہیں مسلمان ہیں. سلام اور مصافحہ کرنے کی وجہ سے اور نام پوچھنے کی وجہ سے انہیں آئیز مسلم لوگوں میں متعارف ہو گیا. اب اس کا اسلام بچ گیا. کام سے نہیں لگا, جماعت میں نہیں جاتا, تشکیل نہیں, کچھ نہیں, جماعت کا نہیں بنا انہیں, لیکن مسلمان تو رہ گیا. کیونکہ ایسے بھی لوگ ہو رہے تھے کہ کوئی مل رہا نہیں, کوئی جل رہا نہیں, تو اب وہ چرچ میں جانا شروع کر دیے. اجنا والا کرسچن ان کے دوست ہیں اور آنا جانا ان کے ساتھ میں یہ, اپنا نام بھی اس نے بدل لیا لوگوں کی سہولت کے واسطے, چونکہ نامہ بگاڑ کے کر لینے کی وہاں پہ عادت ہے. تو دھیرے دھیرے اسلام سے جو ظاہری تعلق تھا وہ بھی اندرونی تو رہا ہی نہیں, تو ظاہری تعلق تھا وہ بھی ختم ہو رہا تھا. جماعتوں کی برکت سے جہاں بے شمار فائدے ہیں, وہاں ایک فائدہ یہ ہوا کہ جماعتوں نے جس کو آئیز مسلم باضابطہ فائنڈ آؤٹ کر کے ملاقات کر لی, اس کا تعارف کرا دیا لوگوں کے درمیان میں, اپنے جاتا پھر پھنس گیا, ہو گیا, اب آ گیا اس میں, لوگوں کے درمیان میں معروف ہو گیا, اس کا اسلام بچ گیا, اس کا ایمان, صرف ملاقات سے لوگوں کا ایمان بچ جا رہا. میرے دوست آپ اندازہ لگائیے, یہ وہ عظیم الشان محنت ہے. اس کی عظمت کو سمجھے میرے دوست, بہت عظیم الشان محنت ہے. اس کے برکات بے شمار ہیں, اس کی رحمتیں بے شمار ہیں, اس کے اثرات بے شمار ہیں. اس میں ایسی تعداد غیبیاں ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا. اللہ پاک کی مدد اس میں ہے. ختم الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حتمی یقینی مدد کے لینے کا یہ راستہ ہے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور یہ اللہ کے دین کی مدد ہے, اللہ کے دین کا کام ہے. اس میں کوئی شک نہیں, اخلاق کی بنیادوں پر ہے کہ اس میں کوئی مال کا مسئلہ نہیں ہے, اغراض کا مسئلہ نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نہج نبوت پر ہے کہ بے طلبوں میں جانا, بے غرض ہو کے جانا, اور یقین کو صحیح کرنے کی بنیاد پر جانا, یقین فاسد کو دلوں سے نکالنے کی بنیاد پر جانا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر, اور دل کی زمین پر محنت کرنے کے لیے, ایمان کا مایہ بنانے کے لیے, اور بے طلبوں میں جانا, بے غرض ہو کے جانا. اور نبیوں کا طریقہ کیا تھا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور طریقہ کیا تھا, صحابہ نے اور کیا طریقہ اپنایا, اور دعوت ہوتی کس بات کی ہے, نہج نبوت سے قریب کر, اور برکت والا اتنا آسان, اتنا سہل, اتنا کہ ہر کوئی آدمی کر سکتا ہے, غریب بھی, امیر بھی, پڑھا لکھا بھی, بے پڑھا لکھا بھی, زبان والا بھی, بے زبان والا بھی. پڑوس کے ملک کی ایک جماعت گنگوں کی نکلی, گنگا گنگے میں کام کر کے, گنگے گنگے میں کام کر کے 22 گنگے جمع کرے, اور 22 گنگوں کو مشورہ ہوا کہ بھائی ان کو کیا کرنا ہے, تو بولے گنگوں کو بھیجو ایک ساتھ, گنگوں میں بھیجو. گنگے کیا کم ہے کیا, بے حساب ہے. اور گنگے کی زبان ایسی ہے میرے دوستوں, ہماری زبان کی تو کوئی لمٹ ہے, اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں, انٹرنیشنل زبان ہے اس کے پاس, ساری دنیا والے اس کی سمجھتے ہیں. ہماری تو کوئی سمجھتا, اردو ہے تو انگریزی نہیں سمجھتا, انگریزی ہے تو اردو نہیں سمجھتا, لیکن گنگے کے پاس جو زبان ہے جس کو اشاراتی زبان کہتے ہیں اس کو ساری دنیا سمجھتی ہے. ہمارے ایک ساتھی برازیل جماعت میں گئے تھے, اور برازیل میں ان کو انڈا خریدنا تھا. اب انڈا خریدنا تھا تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں انڈا بولے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, ایک بولے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, انگریزی بھی نہیں چلتی وہاں پہ, تو نہ انگریزی سمجھ رہا انہیں نہ اردو سمجھ رہا. تو ہمارا جماعت کا ساتھی کیا بولا, کوکو 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 بول کے بولا, ایسا بتا کوکو کوکو کوکو, تو انہیں انڈا نکال کے لایا, یہ ہونا کیا بول کے دکان میں سے, تو بولے ہاں یہ ہونا, اشاراتی زبان. 22 آدمیوں کی گنگوں کی جماعت بھیجے تو 22 گنگے جا کے کئی نقد جماعتیں تشکیل کر کے لائے. ہمارے کو تقریر کرنے نہیں آتا, ہمارے کو 6 نمبر سنانے نہیں آتا, ہم کیسے جماعت میں جائیں گے. ارے گنگے کام کر رہے ہیں میرے دوستو, لگڑے کام کر رہے ہیں میرے دوست, اندھے کام کر رہے ہیں میرے دوست. اللہ پاک نے دین کا کام ایسا رکھا ہے, اور بتاؤ کہ کتنا ثواب ان کو ملے گا, کتنی فضیلت اس میں ہے, کتنا عظیم الشان یہ کام ہے, کتنا بڑا یہ کام ہے. مصروف ہے, مصروف آدمی کو کام نہیں فرصت نہیں ہے میرے پاس. میرے دوستوں فرصت نکالیں گے تو فرصت نکلے گی, فرصت نکالی جاتی ہے, فرصت نکلا نہیں کرتی ہے.
اور حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی فرصت تو ہے تبھی تو دین کی محنت کرنے کو کہہ رہے ہیں، جب مرے گا آدمی تو فرصت نہیں ہوگی۔ اب آپ کیا ہے آپ کے پاس؟ ابھی تو فرصت ہے، اور جب مر جائے گا آدمی کبھی بھی مر سکتا ہے تو فرصت رہے گی؟ فرصت نہیں ہے۔ جب موت آئے گی تو فرصت نہیں رہے گی، جب تک زندہ ہے تو فرصت میں ہے۔ ہم نے اپنی فرصت کو ابیوز کر رکھا ہے، اس کو بیزی کر دیا کہاں پر؟ دنیا فانی میں، دنیا کی مشغولیتوں میں لگا دیا، ورنہ تو زندگی اللہ پاک نے دی دین کی محنت کے لیے، دین کے لیے دی، عبادت کے لیے دی، بندگی کے لیے دی، کہ خود عبادت کرو، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لاؤ، اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرو۔ اسی لیے تو فرصت ہے۔ تو کسی کو بات نہیں آنے کا بہانہ ہے، کسی کو جناب بیماری کا بہانہ ہے، اور کسی کو جناب فرصت کا بہانہ ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے۔ یہ سب اس لیے ہے میرے دوستو کہ اس وقت پوری دنیا میں دین کی جو حالت ہے اس سے غفلت ہے، اور اس دین کی مبارک عظیم الشان کام کی جو عظمت ہے وہ ہم سے وہ اس پر پردہ پڑ گیا، وہ ہم سے اوجل ہو گئی، اور جو دنیا میں اس مبارک کام کے جو اثرات و برکات اللہ پاک ظاہر فرما رہے ہیں اس کا بھی ہمیں صحیح اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا پوری دنیا میں، کیسے اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں بندگان خدا کی تربیت فرما رہے اور ان کی زندگیوں کو توبہ کی طرف لا رہے اور ان کی زندگیوں میں انقلاب آ رہا ہے۔ کسی ایک بندے کا توبہ پر آ جانا اللہ پاک کو کتنا محبوب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا؟ آپ نے بتایا کہ اگر کوئی مسافر جنگل میں جا رہا ہو، اس کے ساتھ میں اس کی سواری بھی ہو، اس کا توشہ بھی ہو، راحت حاصل کرنے کے لیے وہ رک گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، سواری اس کی توشے کے ساتھ میں غائب ہو گئی، ریگستان ہے، وہاں اس نے تلاش کیا، آنکھ کھلنے کے بعد تلاش کیا، چاروں طرف دیکھ لیا، زندگی کے کوئی آثار باقی نہیں رہے، بھوک پیاس میں مرنے لگا۔ اب اس نے سوچا کہ اب میں مر ہی جانا ہے اور سواری میری توشے کے ساتھ میں غائب ہو چکی ہے اور کہیں پتہ نہیں چل رہا اس کا، وہ ایک جگہ آ کے لیٹ گیا کہ جب مرنا ہی ہے تو ادھر ادھر تلاش کرتے ہوئے کیوں مروں، لیٹ گیا، بالکل سکرات کی کیفیت اس پر طاری ہو گئی، بے ہوشی کی کیفیت۔ آنکھ جو اس کی کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہے، کھڑی ہوئی ہے، اور اس پر توشہ بھی، پانی بھی موجود ہے، زندگی کا سامان بھی موجود ہے، سواری بھی موجود ہے۔ بتاؤ اس کی خوشی کا کیا حال ہوگا؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی خوشی کا اندازہ دیا اور یہ فرمایا کہ اس کی خوشی کا یہ حال ہوا کہ اس نے خوشی میں اللہ کا شکریہ ادا کیا، اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ آپ کا شکریہ، آپ نے میری زندگی بچا دی، واقعتاً میں آپ کا خدا ہوں، آپ میرے بندے ہیں، واقعتاً آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کیا بول رہا ہے زبان پہ ہی قابو نہیں رہا، الٹا بول دیا، واقعتاً آپ میرے اللہ ہیں، آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کا اللہ ہوں، یہ بول رہا ہے۔ خوشی میں اس کو لحاظ فرمایا کہ جیسے خوشی میں یہ آپے سے باہر ہو گیا اور اس کو شعور نہیں رہا کہ میں نے بات پلٹ دی اور کس کی بات کس کو میں نے لگا دی، جتنی خوشی اس سواری اور توشے کے حاصل ہو جانے پر اس بندے کو ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بندے کے توبہ کرنے پر ہوتی ہے کہ میرا بندہ جہنم میں جا رہا تھا، بچ گیا، میرا بن گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو اپنی مدد سے تعبیر فرماتے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا میرے بندوں کو توبہ کرانے کا اور میرے بندوں کو صحیح راستے پہ لانے کا، وہ میری مدد ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ اب اس کو سمجھانے کا کام کون کرے گا؟ میرے بندے کو جہنم سے بچانے کا کام کون کرے گا؟ جو مجھ سے بچھڑ گیا ہے مجھ سے ملانے کا کام کون کرے گا؟ فرشتے نہیں سمجھاتے، اللہ تعالیٰ براہ راست آ کے سمجھائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا اس بات کو۔ پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، کوئی نبی نہیں آئیں گے، فرشتہ آ کے نہیں سمجھائے گا، کیونکہ فرشتے سے انسان نہیں سمجھتے، یہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود براہ راست سمجھا دے، یہ بندے کے تحمل میں نہیں ہے، اور زبردستی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی طرف اس کا قلب پھیر دے زبردستی، یہ اللہ کی حکمت میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پھر امتحان کس بات کریں گا؟ دنیا دارالامتحان ہے، تو امتحان کی خاطر سے زبردستی اس کو ہدایت نہیں، اور تحمل نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ